یعنی پیریڈ نہ ہو، اس کے کم ایک پیریڈ بھی جب تک نہ آئے اس وقت تک نہ ہو، تاکہ یہ بات صاف ہو جائے کہ بھئی وہ پریگننٹ نہیں ہے۔ وعن رویفع ابن ثابت الانصاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر ان يسقي ماءه زرع غيره يعني اتيان الحبالة، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر ان يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر ان يبيع مغنما حتى يقسم۔ رویفع ابن ثابت انصاری سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے دن فرمایا کہ کسی شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے پانی سے کسی دوسرے کی کھیتی کو سیراب کرے۔ یہ آپ نے یعنی اب خود آپ نے فرمایا ہو یا راوی اس کی تشریح کر رہے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پریگننٹ ہیں ان سے ہم بستری نہ کریں، کیونکہ اس کے پیٹ میں کسی دوسرے کا بچہ ہے تو نسب محفوظ رہنا چاہیے۔ اور آپ نے فرمایا کسی بھی شخص کے لیے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو حلال نہیں ہے کہ وہ کسی باندی سے بستر ہو یہاں تک کہ اس کے رحم کا خالی ہونا واضح ہو۔ اور آپ نے فرمایا کہ کسی بھی شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو حلال نہیں ہے کہ وہ مال غنیمت کو بیچے جب تک کہ وہ تقسیم نہ ہو جائے۔ تو تقسیم ہو جانے کے بعد حصہ متعین ہو جاتا ہے، اب اپنے حصے کو جو بھی چاہے کرو مالک ہو گئے، لیکن اس سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں، چاہے وہ کمانڈر ان چیف ہی کیوں نہ ہو۔ کمانڈر ان چیف بھی یہ کام نہیں کر سکتا کہ اس کے تحویل میں جو مال ہے دشمن سے لیا ہوا وہ اس کو جس طرح چاہے، وہ ایسا نہیں، جو قاعدہ ہے اس کے مطابق سارا کرنے کے بعد مالک پھر اپنے حصے کو بیچے گا۔ فصل صوم۔ عن مالک قال بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يأمر باستبراء الإماء بحیضة ان كانت ممن تحیض وثلاثة اشهر ان كانت ممن لا تحیض وينهى عن سقي ماء الغیر۔ مالک محتمہ مالک کی روایت ہوگی تو اس واسطے امام مالک سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بات پہنچی، معلوم ہوا کہ اس میں بیچ میں دو راوی نہیں ہیں، ورنہ امام مالک کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں دو راوی کم سے کم ضرور ہوتے ہیں، لیکن چونکہ تبع تابعین میں امام مالک نہایت معتبر ہیں محدثین کے ہاں، اور محدثین تابعین اور تبع تابعین میں جو معتبر ہوتے ہیں تو ان کی موقوف روایتوں کو یا مرسل روایتوں کو بھی لے لیتے ہیں، اگرچہ اس میں راویوں کا تذکرہ نہیں ہے مگر پھر بھی اعتبار کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پہنچی یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے باندیوں کے استبراء کا۔ استبراء کا مطلب وہی ہوا کہ رحم کے خالی ہو جانے کا یقین حاصل کرنا، کہ باندیوں کے استبراء رحم کا حکم دیا کرتے تھے کہ صورت کس طریقے سے، ایک ماہواری کے آنے سے، ایک حیض یعنی پیریڈ کے آنے سے، اگر وہ ان عورتوں میں سے ہے کہ جس کو پیریڈ آ رہے ہیں، اور 3 مہینے تک استبراء رحم کا یعنی 3 مہینے انتظار کرنے کا حکم دیتے تھے اس باندی کے لیے کہ جس کو حیض نہ آتے ہوں، اور آپ منع فرماتے تھے دوسرے کے پانی کو سیراب کرنا۔ اس کا مطلب کیا ہوا، یعنی اگر پریگننٹ ہے تو اس صورت میں اس عورت سے ہم بستر نہیں ہونا۔ یہ تو ہے وہ معنی جو سارے محدثین نے لیے اس لفظ کے وَيَنْهَى عَنْ سَقْيِ مَاءِ الْغَيْرِ، لیکن میں نے جو اس میں غور کیا تو ایک مسئلہ ہمارا الجھا ہوا تھا اور وہ اس سے حل ہو گیا۔ عجیب بات ہے، پیغمبر کا کلام بھی عجیب ہے۔ اس زمانے میں تو یہ مسئلے تھے بھی نہیں نا، تو سمجھتے بیچارے کہاں سے، لیکن پیغمبر جب کوئی بات بول رہے ہیں تو وہ تو اللہ کی طرف سے،
تو مسئلہ میرے سامنے یہ آیا کہ ایک عورت ہے شادی شدہ مگر اس کے اولاد نہیں، اور کوئی ایسی مجبوری ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے اولاد ہونی چاہیے، فزیکل ایسی کوئی ہے بات، اس کے اولاد ہونی چاہیے مگر نہیں ہو رہی۔ تب کیا مسئلہ تھا کہ اگر اس شوہر کا وہ لے کر مادہ اور کیا تھا کسی اور عورت کے اس مرد کو پریشانی تھی، ہاں مرد کے لیے کچھ اس طرح کی بات تھی، پتہ نہیں کیا یاد صحیح یاد نہیں آ رہا، کہ مرد کا مادہ لے کر اگر کسی اور عورت کے اس میں رکھا جائے رحم میں تو پھر کیسا رہے گا، یا کسی اور مرد کا لے کر کے اور اس عورت کے رحم میں رکھا جائے تو کیسا ہوگا، یہی ہوگا شاید دوسری صورت جو بتا رہا ہوں، کسی اور مرد کا مادہ لے کر اور اس عورت کے رحم میں رکھا جائے تو کیسا ہوگا، یہ مسئلہ تھا جو بہت آتے رہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ حدیث کا اس لفظ سے اس کا حکم نکل رہا ہے، وَيَنْهَا عَنْ سَقْيِ مَاءِ الْغَيْرِ، دوسرے آدمی کے پانی سے سیرابی حاصل، یہ معلوم ہوا کہ کسی دوسرے مرد کا جس سے شادی نہیں ہے اس کے مادے کو کسی عورت کے رحم میں رکھنا اور اس سے اولاد حاصل کرنا یہ ناجائز۔ تو یہ حکم اس لفظ سے نکل رہا ہے، جی ہاں بالکل ناجائز نہیں۔ وعن ابن عمر انه قال اذا وهبت الوليدة التي توطأ او بيعت او اعتقت فلتستبرئ رحمها بحيضة ولا تستبرئ العذراء۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جب کوئی ولیدہ سے مراد ہے کوئی عورت، اس کو مطلب عام طور پر بولا جاتا ہے یہ باندیوں کے لیے، کبھی اگر کوئی ہبہ کی جائے، کیونکہ آزاد عورت کو ہبہ نہیں کی جائے گی، اگر کوئی باندی ہبہ کی جائے اور باندی وہ ہو کہ جس سے کہ صحبت کی جاتی ہو، یا بیچا جائے یا آزاد کر دیے جائے وہ باندی، فلتستبرئ رحمہا، تو اس کے استبراء رحم ہونا چاہیے، یعنی مطلب یہ یقین حاصل ہونا کہ یہ اس کا رحم صاف ہے، ایک حیض کے ذریعے سے ہو، اور فرمایا کہ ولا تستبرئ العذراء، لیکن اگر وہ باندی کنواری ہے تو پھر استبراء کی ضرورت نہیں۔ باب النفقات وحق المملوک، اس باب میں مسئلہ آ رہا ہے خرچ دینے کا مسئلہ، جن کے اخراجات کسی کے ذمے ہیں اس تعلق سے، اور اسی طرح سے جو باندی اور غلام ہیں ان کے کیا حق آتے ہیں، وہ مسائل اس میں آ رہے ہیں۔ عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف۔ بھائی عورتیں اس حدیث کا مطلب جو ہے، اس حدیث کا ترجمہ نہ سنیں، ان کے مطلب کی چیز نہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہند بنت عتبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، ابو سفیان کی بیوی ہندہ مشہور ہیں دونوں نام، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ابو سفیان جو ہیں بڑے کنجوس آدمی ہیں اور مجھے اتنا نہیں دیتے کہ جو میرے لیے اور میرے بچے کے لیے کافی ہو جائے، الا ما اخذت منه، الا یہ کہ میں کچھ اس میں لے لوں، اس سے جو کچھ میں حاصل کر لوں بس وہ تو بات ہے، خود سے نہیں دیتا۔ الا ما اخذت منه وهو لا يعلم، اور ان کے مال اس صورت میں کہ جس میں اس کو پتہ نہ چلے، تو تب تو میں کچھ اپنا ضرورتیں پوری کر لیتی ہوں ورنہ تو وہ دیتا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو لے لیا کر جو تیرے اور تیرے بچوں کے لیے کافی ہو جائے قاعدے کے مطابق، اللہ ترلے نہ کرے تم یار گلچھرے اڑا رہے کہ پیسہ مل گیا، بلکہ یہ کہ واقعتاً جو ضرورت ہے کہ ضروری بدن کے لیے جو ضروری کپڑا چاہیے، یا اسی طرح سے کھانے پینے کے واسطے ضروری کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ صاحب اچھا تو لہذا جب تک کہ کپڑا نہیں پھٹ جائے تب تک کہ دوسرے کپڑے کے لیے پیسے لینا نہیں. مطلب یہ کہ جس ماحول میں رہ رہے ہیں، جس طرح کا خاندان اور گھرانہ ہے، اس کے لحاظ سے مناسب لے لیا جائے. تو یہ نہیں کہ میں اپنے فیشن پورے کرنے ہیں اور شوق پورے کرنے ہیں، اس کی ضرورت نہیں. جی ارے تو ان کی بیوی کا تذکرہ ہے جی. نہیں میں تو یہ نہیں کہا، میں نے کہا جن کے اخراجات ذمے ہیں، اسی لیے میں نے لفظ کہا تھا کہ جن کے اخراجات کسی کے ذمے ہیں وہ اور غلام اور باندیوں کے جو حقوق ہیں ان سے متعلق مسئلہ ہے. وان جابر ابن سمرہ قال قال رسول، اصل بات یہ ہے کہ چونکہ بیوی کے خرچے کا ذمہ دار ہے شوہر. میں نے اس لیے بات کہی تھی کہ یہاں نہ سنے بہنیں، ایک تو یہ کہ احتیاط برتنا بھی مشکل ہے، دوسری بات یہ ہے ماشاءاللہ یہاں تو مردوں سے زیادہ کما لیتی ہیں. مسئلہ کیا رہے گا؟ کیا کروں، حدیث کا سبق ہو رہا ہے اور پھر یہ کہ وقت بھی نہیں ہے ورنہ حدیثیں رک جائیں گی. تو میں تو اس مسئلے میں کیا بات ہوگی، تو اس مسئلے میں بتاتا کہ صاحب کیا بولیے پھر آپ کو گھر بیٹھنا پڑ جائے. تو عن جابر ابن سمرہ فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وعن جابر ابن سمرہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعطى الله احدكم خيرا فليبدأ بنفسه واهل بيته. جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تم میں سے کسی کو کوئی بھلی چیز دیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ سے اور اپنے گھر والوں سے اس کی ابتدا کریں. بھلائی کا لفظ یہاں ہے اور خیر کا لفظ اصل میں آتا ہے، ویسے اردو ترجمہ تو اس کو وہی جو میں نے کیا بھلائی، لیکن خیر کا لفظ مال کے واسطے بھی استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ مال حلال ہو. مال حرام کو تو خیر کہی نہیں کرتے. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ شریعت مطلقاً مال کو بری نظر سے نہیں دیکھتی، ورنہ اگر مطلق مال برا ہوتا تو اس کے لیے کسی بھی حالت میں خیر کا لفظ نہیں آنا چاہیے، جبکہ خیر کا لفظ ہے بھلائی کے لیے. تو اگر مال برا ہے تو اس کو بھلا کیسے کہیں؟ معلوم ہوا کہ مال کی اپنی ذات سے نہ بھلا ہے نہ برا ہے، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے حاصل کیا گیا ہے. اگر اچھے طریقے پر حاصل کیا تو وہ خیر ہے، اور اگر بری طریقے پر حاصل کیا تو وہ شر ہے. اسی طرح خرچ کرنے میں اگر صحیح جگہوں میں خرچ ہو رہا ہے خیر ہے، اور بری جگہ خرچ ہو رہا ہے تو شر. یہ بات اصل ہے. تو یہاں خیر کا لفظ ہے. تو معلوم اگر کسی شخص کو مال حلال مل رہا ہے تو وہ مال کا یہ صحیح حق نہیں ہے کہ اس کو جمع کر کے رکھے. اس کا صحیح حق یہ ہے کہ اس کا استعمال ہو. کہاں استعمال ہو؟ بھائی اپنے اوپر کرو، اپنے گھر والوں کو خرچ کرو. ساری دنیا کو پہنچا رہے ہیں لیکن اپنے گھر والوں کو ٹکڑا دینے تیار نہیں، یہ اپنے بدن کے اوپر پٹیاں باندھ لیں. اسلام یہ نہیں چاہتا. اسلام چاہتا ہے کہ اللہ نے ایک نعمت دی ہے، اس نعمت کا صحیح استعمال ہو اور اس کے نعمت کا اظہار ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ جناب وہ میلے کچالے اور پھٹے پرانے حالت میں پھر رہے. آپ جانتے تھے، آپ نے پوچھا کپڑے نہیں ہیں، عرض کہ یا رسول اللہ اللہ کا دیا ہے کافی ہے. فرمایا پھر کیوں نہیں تم اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرتے؟ تحدیث نعمت جو ہے وہ لفظ کیوں تحدیث نعمت نہیں کرتے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کا اظہار ہونا چاہیے. جب تم استعمال کرو گے تو اس سے بات ظاہر ہوگی تم پر اللہ کی نعمت، تمہارے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں، اور جب تم اس کو استعمال نہیں کر رہے ہو تو کیا مطلب اللہ کی نعمتیں ہیں تمہارے پاس نہیں، حالانکہ ہیں. تو اس لیے استعمال ہونا چاہیے. تو چاہے اپنے نفس سے، اپنے آپ سے اور اپنے گھر والوں سے اس کی ابتدا ہونی چاہیے. اس کے یہ معنی ابتدا کا لفظ ہے، اس کے معنی نہیں کہ بس سارا اپنے اوپر خرچ کر ڈالو، بلکہ یہ کہ اس کا استعمال اور جگہ بھی ہونا چاہیے، دوسروں پر، دوسرے ضرورت مندوں پر، مگر یہ نہ ہو کہ اب اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس سے محروم رکھا جائے. تو اس سے معلوم ہوا کہ گھر والوں کا اخراجات اور اپنے نفس کے خود حقوق جو ہیں وہ شریعت اس کو بتلانا چاہ رہی. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمملوک طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق.
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مملوک یعنی غلام جو بھی ملکیت میں ہے، غلام ہو یا باندی ہو، تو اس کا کھانا اور اس کا پہننا جو ہے وہ اس کا حق ہے، جس کے ذمہ ہوگا ظاہر ہے کہ جس کی وہ ملکیت میں ہے اس کا یہ حق ہے کہ اس کو کھانے کو ملے اور پہننے کو ملے۔ یہ نہیں ہے کہ غلام ہے تو میری ملکیت میں ہے، تو جیسے یہ ٹیبل میری ملکیت میں ہے لہذا ایسے ہی ہے کہ غلام بھی میری ملکیت میں ہے، ٹیبل کا میرے اوپر کوئی حق نہیں آتا، غلام کا بھی کوئی حق نہیں آتا، یہ نہیں۔ اللہ نے اس کو جان دی ہے اور اس کے اندر اس کو سردی اور گرمی کا احساس اللہ نے دیا ہے، اس کو پیٹ دیا ہے جس کو بھوک اور پیاس لگتی ہے، تو لہذا اس کے حقوق جو ہیں وہ ادا ہونے چاہیے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ فرمایا کسی کام کی اس کو تکلیف نہ دی جائے کہ جس کے کرنے کی اس میں طاقت نہ ہو۔ طاقت سے زیادہ کام کا بوجھ کسی غلام اور باندی پر ڈالنا کسی طرح جائز نہیں ہے۔ جب غلام اور باندی کے لیے مسئلہ ہے تو اور جو نوکر ہیں ان کے لیے کیا ہوگا؟ وہاں تو کوئی تعویل کی گنجائش ہی نہیں، وہاں تو وہ تعویل کر سکتا تھا ذہن کہ یہ تو میری ملکیت ہے۔ نوکر ملکیت نہیں ہوتا، جو نوکری کرتا ہے وہ تو جاب کر رہا ہے، سروس کر رہا ہے، تو لہذا اس کو بھی ایسا کام نہیں دیا جا سکتا کہ صاحب جو اس کے طاقت سے باہر ہو۔ وعن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخوانکم جعلهم اللہ تحت ایدیکم فمن جعل اللہ اخاه تحت یدیہ فلیطعمه مما یاکل وليلبسه مما يلبس ولا يكلف من العمل ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعينه عليه۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ نے تمہارے ہاتھوں کے نیچے کر دیا ہے، یعنی مطلب جو تمہاری ملکیت میں آ گئے ہیں وہ تمہارے بھائی ہیں۔ بھائی کس لحاظ سے کہا؟ بھائی آدم کی اولاد تو ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، تو جب ایک ہی باپ کی اولاد ہوئے تو بھائی ہوئے کہ نہ ہوئے، انسانی رشتہ ہے۔ تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ نے تم ہاتھوں کے نیچے کر دیا ہے۔ جو آدمی کہ اللہ نے اس کے بھائی کو اس کے ہاتھ کے تلے کر دیا، اس کو چاہیے کہ وہ اس کو کھلائے اس کھانے میں سے جس کو وہ خود کھاتا ہے، اور اس کو پہنائے ایسے کپڑے کہ جس کو وہ پہنتا ہے۔ یہ اور فرمایا کہ اس کو کسی کام کی تکلیف نہ دے کہ جو کام کے اس کو اوپر غالب آ جائے۔ غالب آ جانے کا مطلب کیا ہے؟ جو اس کے بس میں نہ رہے، اس کو سخت تکلیف دینے والا کام ہو، ایسا کام اس سے نہ لے۔ اور فَإِن كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ، اگر ایسا کام کہ جو اس کو تھکا دینے والا ہو، پریشانی میں ڈالنے والا ہو، اگر ایسا کام کرانا بھی ہے فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ، اس کی جا کر خود مدد کرے گا۔ یہ ہے غلام اور باندیوں کے تعلق سے اسلام کی ہدایت۔ ان سے آنکھیں بند کر کے اور پھر اسلام پر اعتراض کرنے والے کہ اسلام جو ہے وہ کتنا ایک جاہلی مذہب ہے، یا یوں کہیے کہ جنگل کا مذہب ہے کہ جہاں غلام اور باندی کا قانون، کہاں غلام باندی کا قانون بھائی؟ تو جہاں غلاموں اور باندیوں کے اگر ہیں تو ان کے حقوق اس طرح بتلائے گئے ہوں تو وہ اس مذہب پر کہاں سے کوئی اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ وعن عبد الله بن عمرو جاءه قهرمان له فقال له اعطيت الرقيق قوتهم قال لا قال فانطلق فاعطهم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفى بالرجل اثما ان يحبس عمن يملك قوته وفي روايه كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس ان کا قہرمان آیا۔ قہرمان اصل میں سپروائزر کہتے ہیں، اردو میں اس کو دروغہ کہتے نہیں کہ فلانے کام کا جو ہے ذمہ دار دروغہ، اس کو سپروائزر۔ تو ان کا ایک سپروائزر تھا جو ان کے جو فائنینشل جو تمام چیزیں ہیں، پراپرٹی، یہ وہ ملکیت کی جو چیزیں ہیں ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا، وہ قہرمان اس کو کہا جاتا ہے۔ قہر سے یہ لفظ بنا ہوگا تو جس کا مطلب یہ ہے کہ کنٹرول ہو۔ وہ ان کے پاس آیا تو عبداللہ نے پوچھا تم نے غلاموں کو ان کا راشن دے دیا ہے؟ پوچھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو فرمایا کہ جاؤ اور ان کو دے دو، اس واسطے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ کسی آدمی کے لیے گنہگار بننے کے لیے بات کافی ہے کہ وہ اس جو جس کا وہ مالک ہے اس کے کھانے پینے کی چیز کو وہ روک لے. یہ گنہگار بنا دینے والی بات ہے. تو لہذا فوراً جا کر کے میرے غلاموں کو نوکروں کو جو بھی ہے ان کے کھانے پینے کا فوراً بندوبست کر کے آؤ. اور ایک روایت میں یہ کفا بالمرء اثما کہ آدمی کے لیے گنہگار بننے کے واسطے یہ بات کافی ہے کہ جس کے کھانے پینے کے وہ ذمہ دار ہے اس کو وہ ضائع کر دے. مطلب یہ ہے کہ اس کو کھانے پینے کو نہ دے. مطلب ایک تو الفاظ کا فرق. وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صنع لاحدكم خادمه طعامه ثم جاء به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين. ذرا یاد کریں اپنے یہاں کے انڈیا اور پاکستان کے جو نوابوں اور رئیسوں کا جو کلچر تھا اس کو دیکھیں وہ کہاں سے آیا. آج ہم یا کوئی دوسرا آدمی دیکھ کر سمجھے یہ مسلمان ہیں لہذا اسلام نے ان کو یہ باتیں سکھائی. سمجھنا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو یاد کریں اور اس روایت کو بھی پڑھیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایتوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی آدمی کا خادم، یہاں لفظ خادم نوکر عام ہو گیا، سمجھا، غلام ہو چاہے ویسے ہی، جس خادم نے تم میں سے کسی آدمی کے خادم نے اس کا کھانا تیار کیا ہو اور پھر وہ کھانا لے کر آئے، اور جبکہ اس نے کھانا جب بنایا تھا تو اس کو گرمی اور دھواں بھی پہنچا تھا، پریشانی اس نے اٹھائی ہے کھانے کے تیار کرنے میں، تو فرمایا تو اس کو چاہیے کہ اپنے ساتھ کھانے میں بٹھائے. کرتے تھے ہم لوگ، ہوتا تھا ہمارے یہاں یہ کام، سمجھا کہ اپنے نوکروں کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھلا، یہ تو ہوتا ہی سمجھا، تو توہین ہو جائے گی صاحب کی. یہ تھا وہ فلیقعد، اپنے ساتھ بٹھلائے، فلیاکل، اور اس کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ کھائے. اور فرمایا کہ اگر کھانا تھوڑا پکا ہوا ہو، اگر ایسا ہے کہ بس کھانا پکا ہے تھوڑا ہے اور ساتھ میں پورے طور پر اس کو نہیں بٹھا سکتے، اس کا جو بھی انتظام ہوگا ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہ ہے کہ بھائی اپنے گھر جا کے کھائے گا، نوکر جو ہے وہ اپنے گھر جائے گا، وہاں جا کے کھا لے گا، تو اور اتنا کھانا نہیں ہے کہ اس کو یہاں کھلایا جائے. اس کے لیے فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو کہ کھانا تھوڑا ہے تب بھی اس میں سے چاہے ایک لقمہ دو لقمہ اس کے ہاتھ میں رکھ. معلوم ہوا کہ آدھی پلیٹ دے دو، آدھا پیالہ کچھ تو دو اس کو، آدھی روٹی دے دو، کچھ تو دو جو اس نے پکایا ہے، جس کے لیے اس نے محنت کی ہے. تو لہٰذا اس محنت میں سے کچھ حصہ اس کو مل جانا چاہیے. یہ ہے تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہوا؟ معلوم پتہ نہیں ہے آپ کون سے محلے میں رہتے ہوں گے، اللہ جانے. ہم نے تو اس حالت میں دیکھا ہے کہ جناب وہ زمیندار صاحب کے بیٹھے ہوئے وہ بیٹھ نہیں سکتا، کھڑے رہ کر بات کرنی چاہیے. تو میں یہ ہوتا تھا، آپ کو میں کیا بتاؤں، وہی تو کہہ رہا ہوں نا بھائی. خیر اب تو ہے یہ اسی کی سزائیں مل رہی ہیں اور کیا مل رہا ہے. تو یہ ہوتا تھا، بیٹھنے تک کی اجازت نہیں ہوتی تھی. اور جناب اتنا ہی نہیں، میں آپ کو بتاؤں اپنے یہاں تو ہم لوگ جو ہیں شمالی ہندوستان کے مسلمان جو فٹ ہیں، خوب فٹ ہیں، سمجھ میں آیا. واللہ میں نے ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کرا کے اس عنوان سے پٹوایا، یہ جو بھی کچھ کیا، لیکن خوب فٹ ہیں مسلمان. یہ ہوتا تھا کہ اگر تھانے دار جو اس زمانے انگریز کا زمانہ تھا، برطانیہ کی حکومت تھی، تھانے دار آ کر اگر ہمارے محلے کے جناب ان زمینداروں کا اگر اس نے آ کر پہلا سلام نہیں کیا تو وہ اپنے اس قصبے کے اندر وہ تھانے دار نہیں رہ سکتا. یہ ہوتا تھا. چنانچہ ایک تھانے دار جب آیا تو اس کو پولیس نے جو تھے کانسٹیبل انہوں نے کہا کہ سرکار وہاں جانا ہے. کیوں جانا ہے؟ سلام کرنے واسطے. کیا ہوتا ہے اسلام؟ انہوں نے کہا جی وہ یہاں کا طریقہ یہ چلا رہا. نہیں کچھ نہیں. معلوم ہو گیا خان صاحبوں کو اور شیخ صاحبان کو کوئی نئے تھانے دار آئے ہیں اور اب تک سلام کرنے نہیں آئے. چنانچہ جب وہ اپنے کسی راؤنڈ پہ گیا ہوں گے تو پکڑوا کے پٹوا دیا، بس رہ گئی تھانے دار صاحب کی تھانے دار. یہ کیا؟ یہ سب ہم لوگوں کے جو ہے وہ ہمارے گھرانوں میں ظلم ہوئے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی جو ہیں کفر کی سزا تو آخرت میں دیتے ہیں، دنیا میں نہیں دیتے، لیکن ظلم کی سزا دنیا میں ملتی ہے.
اور یہ ظلم ہوئے ہیں۔ اس واسطے جو آپ نے دیکھا جو کچھ ہوا کہ ریاستیں، نوابیاں، رجواڑے توڑ دیے گئے اور خاندانوں کو کچل دیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کو محتاج ہو کے پھرے ہیں۔ یہ ہوا ہے جو کسی زمانے میں نواب کہلاتے تھے۔ آپ جا کر دیکھ لیجئے کیا ہوا بھوپال کا حال، کیا ہوا رامپور کا حال۔ آپ ایک تنوع مت دیکھیں، اور کیا آپ حیدرآباد کی بات لے لیجئے، نواز صاحب کا جو ان کا چمکتا ہوا دور تھا ان کو دیکھ لیجئے، اور آج ان کے کہاں گئے وہ، کچھ نہیں۔ تو یہ ہے، تو اصل میں یہ نہیں کہتا کہ خالی انہوں نے کیا، پورا معاشرہ بگڑا ہوا تھا، میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں۔ ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ جہاں تک حیدرآباد کے نواز صاحب کا تعلق ہے، وہ بہرحال ہندوستان کے اور ریاستوں کے مگر جو کام اور ریاستوں نے نہیں کیا، حقیقت یہ ہے کہ وہ حیدرآباد کے نواب صاحب نے کیا ہے، واقعہ تو یہ ہے۔ ورنہ مجھے تو معلوم ہے کہ اور ریاستوں جو ہیں، میرا جانا ان سب جگہوں میں ہوا ہے، کچھ نہیں کیا، لیکن وہاں کم سے کم کیا بہت بڑا کام ہوا کہ عثمانیہ یونیورسٹی کا بننا، دائرۃ المعارف کا بننا، نظامیہ کالج کا بننا، مدرسہ نظامیہ کا بننا، یہ سارے کام جو ہوئے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس کی کوئی مثال پورے ہندوستان میں نہیں ہے۔ دائرۃ المعارف العثمانیہ نے جو کام کیا ہے علم اور تحقیق کے میدان میں، اگر یہ ریاست باقی رہ جاتی تو ایک تاریخ علم میں انقلابی کام ہوا ہوا ہوتا، سمجھ میں آیا؟ تاریخ علم میں زبردست کام ہو چکا ہوتا۔ بہرحال داغبیل انہوں نے ڈالی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ یہ بالکل حقیقت تو یہ ہے کہ بھئی آدمی کی زندگی اور فیوچر میں کیا ہونے جا رہا کس کو معلوم، لیکن جو کام پورے ہندوستان میں نہیں ہوا وہ کام حیدرآباد کی ریاست نے کیا ہے۔ تو بہرحال یہ الگ بات ہے، لیکن پورا معاشرے کا جو بگاڑ تھا، لیکن ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ہندوستان کے چاہے کوئی ریاست ہو، وہ بہرحال اس کا نتیجہ سامنے آیا۔ وعن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان العبد اذا نصح لسيده واحسن عبادة الله فله اجره مرتين۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی غلام اپنے آقا کی بھی خیر خواہی کرے، نصحہ کا مطلب یہاں بہت اچھی بات آپ نے فرمایا، عجیب لفظ استعمال فرمایا، خدمت نہیں، خدمت تو کیسے بھی ہو سکتی ہے، بے دلی کے ساتھ بھی ہو سکتی، سمجھ میں آیا، اور کچھ نہ کچھ گڑبڑ سڑبڑ کر کے بھی ہو سکتی ہے، لیکن نصحہ کا لفظ یہ استعمال ہوتا ہے کہ جب کسی کے ساتھ خیر خواہی ہو وہ کام کیا جائے کہ جو دوسرے کے لیے فائدے کا ہو، یہ ہے نصح۔ جیسے آپ نصیحت کرتے، نصیحت کرنا کیا مطلب؟ نصیحت کرنے کا مطلب یہی ہوا نا کہ بھئی آپ کسی آدمی کو اس برائی سے روکنا چاہتے ہیں جو آپ اس کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ کیوں روکنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ اس کی بھلائی چاہتے ہیں، یہی ہے نصیحت۔ تو یہ اس کا ایک محدود استعمال ہے، لیکن عربی کے اندر نصح کا لفظ جب آتا ہے تو اس کا ٹھیک ترجمہ اردو میں کیا ہوگا؟ خیر خواہی، وہ عمل میں ہو، قول میں ہو، کسی غائبانہ میں ہو کہ حاضرانہ میں ہو، یہ ہے نصح۔ تو غلام جب اپنے آقا کی خیر خواہی کرے اور اللہ کی عبادت بھی کرے، اجر ملے گا۔ اللہ میاں کیا تو انصاف ہے، اس لیے اس نے جب دو کو راضی کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے تو دوہری تکلیف اٹھا رہا ہے۔ جب دوہری تکلیف اٹھا رہا ہے تو اس کو اجر بھی دوہرا ملنا چاہیے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کے بارے میں یہی ہے کہ وہ کسی کی کیا خدمت کرنے پر مامور تھیں، تو اب وہ دن میں تو آقا کی خدمتیں کرنا، اب رات کو جو ہے یہ اپنا کہیں بھی صحن میں مصلی بچھا کے بیٹھ جایا، ساری رات جاگ عبادت میں رکھتی۔ اب اس میں یہ ہوتا تھا کہ اللہ سے یہ دعا مانگتی تھی، خداوندہ تجھے معلوم ہے کہ میں دن میں دوسرے کی پابند ہوں، تو میں تیرے لیے اتنا وقت نہیں نکال سکتی جتنا مجھے نکالنا چاہیے، لیکن رات تو میری ہے، اس لیے رات میں تیرے پاس آ گئی۔ تو پوری رات اللہ کو یاد کرنا اور دن میں جو ہے وہ اپنی آقا کی خیر خواہی کرنا، اس طرح کی باتوں نے جو ہے ان کو جو مقام عطا کیا وہ ہم جانتے ہیں کہ بھئی کسی کتاب میں بزرگوں کی فہرست دیے تو رابعہ بصریہ کا نام ضرور اس میں آتا ہے۔ چلیے
سوال تو یہ تھا کہ جو پچھلے ہفتے شاید آیا ہوگا وہ مسئلہ یہ کب آیا ہوگا کہ پریگنینسی کے زمانے میں یا جنابت کی حالت میں قرآن شریف کی ایسی آیتیں کہ جو دعا ہیں ان کو بطور دعا کے پڑھ سکتے ہیں، اور جو ایسی آیتیں نہیں ان کو نہیں پڑھ سکتے۔ قرآن شریف کا چونکہ پڑھنا منع ہے اس حالت میں، جیسے چھونا منع ہے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ وہ اس وقت بھی مسئلہ بھی آیا تھا کہ ایسی آیت کہ جس کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ آیت بھی ہے مگر اس کی ایک حیثیت یہ ہے کہ اللہ کے صفتی نام ہے اور اللہ کا اس میں صرف تذکرہ ہے، تو جیسے آپ بطور وظیفے کے یا بطور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آپ کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا اللہ الرحمن الرحیم، مثال کے طور پر اللہ خالق کل شیء مثلا اس طرح۔ تو اب یہ آیت کے حصے بھی ہیں اور آپ اس کو اپنے اس کے جو معنی ہیں اس کے لحاظ سے آپس کی بات چیت کے درمیان بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات آئی تھی کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو، اس میں اللہ کے صفاتی نام ہی ہیں، مگر اس کی جو ترتیب ہے اگرچہ ہر اس میں حصہ وہ ایسا ہے کہ اس کو اگر الگ کر لیں تو ٹھیک ہے، وہ اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، مگر یہ کہ پوری آیت کی جو ترتیب ہو گئی ہے اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ آیت کا ہونا اس پہ گویا یوں کہیے کہ اتنا واضح نہیں ہے بلکہ برابر، مطلب سمجھ رہے ہیں نا کہ بھئی آیت ہونا اور وظیفہ ہونا، آیت ہونا دعا ہونا، اس کی دونوں حیثیتیں اگر برابر ہوں تو اس کو اس نیت سے پڑھ سکتے ہیں کہ یہ قرآن شریف کی آیت نہیں بلکہ یہ دعا ہے، قرآن شریف کی آیت نہیں بلکہ یہ ایک اللہ کا تذکرہ ہے، بس سمجھ میں آئے، نیت کا اعتبار کر لیا جائے گا۔ لیکن اگر ایسی آیتیں ہیں کہ جس پر آیت کا ہی ہونے کی پوزیشن ہی غالب ہے تو اس کو نہ پڑھا جائے۔ آیت الکرسی دراصل انہی میں سے ہے تو اس میں اللہ کے صفاتی نام، مگر جو ترتیب آ گئی اس ترتیب نے کیا کر دیا، اس کے آیت قرآنی ہونے کے پہلو کو زیادہ واضح کر دیا۔ اس لیے ایسی آیتوں کو پڑھنے میں احتیاط کرنی چاہیے، بالفرض اگر کوئی فقیہ کہے بھی اور کسی کتاب میں آپ دیکھیں بھی کہ بھئی اس طرح کی آیتوں کو، تو بھی احتیاط یہ ہے کہ اس طرح کی آیتوں کو نہ پڑھا جائے۔ ہاں چھوٹی آیت ہے، مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو آیت ہے، تسلیم ہے، مگر ساتھ میں ایک دعا بھی تو ہے ہی، تو دعا کی نیت سے اس کو پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اگر بڑی آیت ہے کہ اس کی ترتیب کی وجہ سے آیت ہونا اس کا زیادہ واضح ہوتا ہے، ایسی آیتوں کو پڑھنے میں احتیاط کی جانی چاہیے۔ ہاں توڑ کر یا اس کے ٹکڑے آگے پیچھے کر کے پڑھ لیں جب نیت ہی بدل رہی ہے کہ آپ آیت نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ یوں کہیے کہ اللہ کے صفاتی نام جو ہیں ان کو بتانا چاہتے ہیں، تو اب اللہ کے صفاتی نام آیت الکرسی میں مثلا آئے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، مثلا یہ کہ اب اس کے بعد لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اگر آپ اس کو وہیں نہ کہیں بلکہ کہیں اور آگے جا کر کہیں تو کیا حرج ہوا؟ تو قرآن کی ترتیب بدل جاتی ہے مثلا۔ تو اس لیے بعض فقہاء نے، آپ نے شاید اردو کی کتابوں میں کہا ہوگا کہ ایسی عورت اگر ایسی مرد اگر ایک لفظ دو لفظ الگ الگ کر دے، آیت پوری نہ بن سکے جس سے، تو احتیاط یہ کہ ایسا کر لے، مگر یہ کہ پوری آیت اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا وہ احتیاط کے خلاف ہے۔ اچھا صاحب، دوسرا سوال ہے کہ آپ نعمت کا اظہار پر تھوڑی وضاحت کریں، اس کا غلط اثر یہ لیتے ہیں کہ شاندار مکان اور قیمتی سے قیمتی کاریں اور کپڑے خرید کر کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو نعمت کا اظہار کرنے کو کہا ہے، وہ خیرات اور صدقات میں کنجوسی خوب کرتے ہیں، مہربانی سے آپ سمجھائیے۔ میں نے اب کہا تو تھا، پتہ نہیں وہ اس لفظ پہ گئے نہیں گئے، میں نے یہ کہا تھا کہ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ آدمی سارا اپنے اوپر خرچ کر لے اور دوسرے جو ہیں ان کی تکلیفوں کو دیکھے ہی نہیں، میں تو خود ہی لفظ یہ کہا تھا، اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے۔ اگر ایسا شریعت کو مطلوب ہوتا تو پھر زکوٰۃ کہاں کو واجب کرتے؟ سمجھ میں آیا؟ زکوٰۃ تو ہے ہی دوسروں کے واسطے، دوسروں کو دینے کے لیے، حالانکہ وہ مال تو آپ کا ہے، آپ نے حلال طریقے سے کمایا، تو یوں نہیں کہنے کا کہ میں نے تو حلال طریقے سے کمایا تو لہذا خیر ہے تو خیر کو میں ہی کیوں نہ استعمال کروں، میں دوسرے کو کیوں دوں؟ سمجھ میں آیا؟ زکوٰۃ جو ہے وہ مال حلال میں ہوتی، مال حرام میں تھوڑی واجب ہوتی۔
مال حلال ہے وہ آپ اس کے مالک ہیں، لیکن زکوٰۃ کو واجب کیا گیا. کیوں کیا گیا؟ تاکہ دوسروں تک پہنچے. تو صرف زکوٰۃ ہی نہیں، آپ نے فرمایا کہ ان فی المال لحق سوی الزکاۃ، کہ مال کے میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ حقوق ہیں. یہ نہیں کہ زکوٰۃ دینے کے بعد کیا کہ بس اب مرتے رہو چاہے کچھ بھی ہوتا رہے، میں زکوٰۃ دے چکا ہوں، یہ نہیں ہوگا. تو اگر ضرورت سامنے آئی ہے اور زکوٰۃ بھی دے چکے ہیں اور آپ کے پاس اس کی صلاحیت موجود ہے، گنجائش ہے کہ آپ کسی کی مدد کر سکتے ہو، ضرور کرنی چاہیے. تو اصل مسئلہ جو یہ تھا، میں جس کو کہہ رہا تھا کہ بعض لوگوں کی ایسی طبیعت ہوتی، جیسے وہ روایت میں آیا کہ ابو سفیان تھے، بنا خود کھائے نہ دوسروں کھانے دے، اپنی بیوی بچوں کو بھی محروم رکھیں. اس سے منع کیا گیا تھا کہ صاحب یہ مطلب کہ صاحب آج جو ہیں وہ فضولیات میں، فیشنوں میں، تکلفات میں اس کو تو ضرورت کہتے ہی نہیں. سمجھ میں آیا؟ اس کو ضرورت شریعت نے کبھی نہیں تسلیم نہیں کیا کہ ضرورت نام ہے کہ آدمی جو ہے وہ کی جو زندگی اس پر موقوف ہے، مثلا اس کا نام ہے ضرورت. ہاں ایک غریب آدمی جو ہے وہ بھی ضرورت پوری کرتا ہے، مگر سستی چیز خرید کر لیتا ہے. مثلا کپڑا پہننا ہے، کپڑا پہننا جو ہے، آپ کپڑا ایک $1 پر یارڈ بھی لے سکتے ہیں، یہاں تو ریڈی میڈ ملتا ہے. تو اب چاہے آپ جو ہیں مثال کے طور پر شرٹ آپ $5 کی بھی لے سکتے ہیں اور آپ جو ہیں $20 کی بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو دیا $20 کی، ضرور لیجئے، مگر یہ اگر آپ کے پاس ہے ہی $20 تو یہ کس نے کہا تھا تب آپ $20 کی ضرور لیں کیونکہ آپ کو پہننی ہے؟ یہ بالکل نہیں. بلکہ بھی اگر جتنے ہیں تو اس میں اس کی رعایت رکھی جانی چاہیے کہ بھائی دوسرے بھی دینی اور قومی ضرورتیں میرے سامنے آئیں گی، وہ میری ہی ضرورتیں ہیں، مجھے ان کو بھی پورا کرنا ہے. ان سب کو پورا کرتے ہوئے اگر آدمی اپنے لیے اچھا انتظام کر لیتا ہے، کوئی کار اچھی لینا چاہتا ہے، کوئی گھر اچھا لینا چاہتا ہے، شریعت بالکل نہیں روکتی، مگر یہ کہ کسی بھی طرف سے کنجوسی کرنا چاہے، ادھر سے کرنا چاہے ادھر سے کرنا، یہ شریعت کو کسی طرح پسند نہیں. یہ بالکل نہیں پسند ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں، اپنے خرچ پہ بھی نہ ہو. تو مطلب بیلنس کرے اس کو کہ دوسروں کو جو دینا ہے وہ بھی دینا ہے، اپنے کو جو دینا ہے وہ بھی دینا ہے. کسی ان بیلنس کرنا یہ شریعت کو پسند نہیں. یہ ہے مقصد اس کا. ہے زیر ملکیت، نوکر ہو کہ غلام ہو یا جو بھی ہے، اس کے جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں ہاتھ کے نیچے ہونا، اس کے ساتھ جو بد معاملہ ہو. سیء الملکہ اس کو کہتے ہیں کہ جو اس کے انڈر کنٹرول جو ہیں ان کے ساتھ اس کے معاملات اچھے نہیں ہیں، اخلاق اچھا نہیں ہے، برتاؤ اچھا نہیں ہے، ڈیلنگ اچھی نہیں ہے، یہ سب چیزیں. تو ایسا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا. جنت میں نہیں داخل ہونے کے معنی یہ ہیں کہ جیسے ایک مومن کو اپنے اعمال صالحہ کے ساتھ ایک دم جنت میں جانے کا حق ہے، یہ صورت نہیں ہوگی. ایمان آخر کو لے تو جائے گا، مگر یہ جو اس کا یہ معاملہ ہے اس کی وجہ سے دیر لگے گی، ابتدان نہیں جائے گا. یہ ہے مطلب. تاکہ میں نے یہ وضاحت اس لیے کر دی کہ یہ نہ ہو کہ پھر وہ ایمان کہاں چلا گیا اس کا. تو ایمان کی وجہ سے جنت میں جائے گا، لیکن یہ جو ہے بدمعاملگی اس کو روکے گی اور دیر لگائے گی. اس واسطے جو اپنے انڈر کنٹرول ہیں جو بھی، ان کے ساتھ اخلاق اور برتاؤ اچھا رکھنا چاہیے، اور اچھا برتاؤ جو ہوگا وہ جلدی جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب بنے گا. وان رافع ابن مکیس ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حسن الملکۃ یمن وسوء الخلق شوم. رافع ابن مکیس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین اخلاق برکت کی چیز ہے اور برے اخلاق جو ہیں وہ بڑی بدبختی کی چیز ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیک بختی اور بدبختی میں اگر کوئی فرق ہے ہماری نظر میں تو اچھے اخلاق والا جو ہوگا وہ خوش نصیب ہوگا، برکت والا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو برکتوں سے نوازیں گے دنیا میں، اور جب دنیا میں دیں گے تو آخرت میں کیسے محروم کریں گے، وہاں بھی اس کو اللہ تعالیٰ اچھے احوال میں رکھیں گے. رواہ ابو داؤد ولم ارى في غير المساوي ما زاد عليه فيه من قوله والصدقة تمنع میتۃ السوء والبر زیادۃ فی العمر.
اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مصابیح کے علاوہ جو ہے یہ مشکات المصابیح، یہ جو اصل کتاب تھی المصابیح تھی، اس کو میں اضافہ کر کے مشکات بنی ہے. تو المصابیح کے علاوہ میں نے کسی اور جگہ یہ اضافہ نہیں دیکھا. یہ کہہ رہے ہیں کیا نام ہے جو اس کا بیان کرنے والے صاحب مشکات، اور وہ اضافہ کیا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ برائی کو دور کرتا ہے اور بھلائی جو اچھے اخلاق یا اچھا برتاؤ جو ہے وہ عمر میں زیادتی کا سبب بنتا ہے. یہ مضمون تو اور حدیث میں بھی ہے. یہ الفاظ چاہے اس حدیث کے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مصابیح کے علاوہ اور جگہ نہیں ہے، لیکن جہاں تک مضمون کا تعلق ہے مضمون بالکل صحیح ہے کہ آدمی کا نیک خلق جو ہے وہ اس کی عمر میں برکت اور زیادتی کا سبب بنتا ہے. وعن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ضرب احدکم خادمہ فذکر اللہ فارفعوا ایدیکم. اور والبہقی فی شعب الایمان لیکن عنده فلیمسک بدل فارفعوا ایدیکم، ایک ہی مضمون ہے. ابو سعید خدری سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے خادم کو، نوکر کو یا غلام جو بھی ہے اس کو مارے اور وہ اللہ کو یاد کرنے لگے، اللہ اللہ کرے، فرمایا کہ تو پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا لو. اس لیے کہ اس نے کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اس نے اللہ کو جب اپنے مدد کے لیے پکار لیا تم اس کا احترام کرو. پھر اب اس بات کا کہ جو اللہ کو پکار رہا ہے اور اب وہ اپنی تکلیف کا شکوہ اللہ سے کر رہا ہے تو تمہیں اس کی رعایت کرنی چاہیے. جب اللہ کا بیچ میں واسطہ آ گیا اب اپنے ہاتھ روک لو. اس کا معنی یہ ہوگا کہ اور چیزوں میں بھی اس کی رعایت کرنی چاہیے کہ اگر کوئی شخص اللہ کو بیچ میں لائے تو پھر ہمیں اس کا پاس لحاظ کرنا چاہیے کسی بھی چیز میں. وعن ابی ایوب قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من فرق بین والدۃ وولدها فرق اللہ بینہ وبین احبتہ یوم القیامہ. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا جس شخص نے کہ ماں اور اس کے بیٹے کے درمیان میں تفریق کر دی، تفریق کرنے کا سبب کچھ بھی ہو، تو فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اور اس کے جو پسندیدہ ہیں جس کو وہ رشتہ داروں میں ہوں کہ غیر رشتہ داروں کہ جن سے وہ محبت کرتا ہے اللہ اس کے بیچ میں تفریق کر دیں گے، جدائی ڈال دیں گے. تو ماں کا تذکرہ اس واسطے ہے کہ ماں اور اولاد میں جو ہے شفقت کا اور محبت کا رشتہ ہوتا ہے، ورنہ تو یہی ہوا کہ باپ اور دادا اور دادی یہ سب کے سب اس میں شامل ہو جائیں گے کیونکہ ان میں زیادہ شفقت ہے. تو جن دو کے درمیان میں محبت اور شفقت ہوگی ان کے درمیان میں تفریق نہیں کرنی چاہیے. وعن علی قال وهب لي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم غلامین اخوین فبعت احدهما فقال لي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یا علی ما فعل غلامك فاخبرته فقال رده. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو غلام عطا فرمائے جو دونوں بھائی تھے، میں نے ان میں سے ایک کو بیچ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے علی تیرا جو غلام تھا اس کے کیا ہوا، اس کا کیا کیا اس نے، مطلب وہ کیوں وہ نہیں ہے، ایک ہے، ایک کہاں چلا گیا؟ تو میں نے بتلایا کہ میں نے ایک کو بیچ دیا. آپ نے فرمایا اسے واپس لو. تو کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو بھائی ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، ایک تمہارے گھر میں، ایک کو بیچ دیا، وہ دوسرے گھر میں چلا گیا، دو بھائی ایک دوسرے سے جدا ہو گئے. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو دو رشتہ دار ہوں کہ جن کا ایک دوسرے سے بہت قریبی رشتہ ہو، تعلق ہو، محبت ہو، فطری، ان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرنا چاہیے. یہ تو غلاموں کی بات ہے، تو ظاہر ہے کہ غلام نہ ہو تو ان کے اندر بھی اس کی رعایت ہونی چاہیے. اس سے معلوم ہوا کہ اگر بیع، خرید اور فروخت کسی چیز کی ہو جائے اور اس بیع کو منسوخ کرنا ہو، کینسل کرنا ہو، تو کسی ایک فریق کو ایسا کرنے کا اختیار ہے. خریدار کو بھی حق ہے اور بیچنے والے کو بھی حق ہے. یہاں تو ہوتا ہے اس پر عمل کہ اگر آپ کوئی سامان خریدیں اور اسٹور میں جا کر واپس کرنا چاہیں تو واپس کر سکتے ہیں. تو اپنے ملکوں میں تو مصیبت ہے، وہ نہیں کرتے. لیکن یہاں اس سے معلوم ہوا کہ خرید اور فروخت ہو جانے کے بعد کسی وجہ سے اس بیع کو منسوخ کرنے کا حق ہے، اسی لیے آپ نے کہا کہ اسے واپس کرو. وعنہ انہ فرق بین جاریۃ وولدها
فنہاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلک فرد البیع. حضرت علی سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک باندی اور اس کے بیٹے کے درمیان میں تفریق کر دی تھی. یہی ہوا ہوگا، ایک کو بیچ دیا ہوگا، ایک کو رکھ لیا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا تو انہوں نے جو بیع تھی اس کو واپس کر دیا. مطلب یہ کہ وہ بیچ دیا تھا پھر سے واپس اس کو لے لیا تاکہ ساتھ رہیں ماں اور بیٹے. وعن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من کن فیہ یسر اللہ حتفہ وادخلہ جنتہ رفق بالضعیف وشفقۃ علی الوالدین واحسان الی المملوک. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں 3 چیزیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کی موت کو آسان کر دیں گے اور اس کی جنت میں داخل فرمائیں گے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ کمزور کے ساتھ نرمی کا معاملہ، اور والدین کے ساتھ جو ہے شفقت کا لفظ ہم عام طور پر بولتے ہیں بڑے کی چھوٹے کے ساتھ، عربی میں ایسا ضروری نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ محبت کا معاملہ ہونا، شفقت کے معنی ہے والدین کے ساتھ محبت، اور جو مملوک ہیں اس کے ساتھ حسن سلوک، احسان کا معاملہ کرنا. یہ 3 باتیں جس میں ہوں گی اس کی موت بھی آسان ہوگی، مطلب یہ ہے کہ تکلیف دہ نہیں ہوگی اس کے واسطے، اور اسی طرح سے وہ جنت میں داخلے کا ذریعہ بنے گا. وعن ابی امامۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهب لعلی غلاما فقال لا تضربه فانی نهیت عن ضرب اهل الصلاة وقد رأيته يصلي. هذا لفظ المصابي. وفي المجتبى للدارقطني ان عمر بن الخطاب قال نهانا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن ضرب المصلين. ابو امامہ باہلی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایک غلام عطا فرمایا اور اس پر آپ نے یہ بھی فرمایا اس کو مارنا نہیں، کیونکہ مجھے اس بات سے روکا گیا ہے کہ میں نماز پڑھنے والوں کو ماروں، نماز والوں کے مارنے سے روکا گیا ہے، اور میں نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا ہے کہ اس کو غلام کو، لہذا اس کو مارنا نہیں. تو نماز کا کتنا ادب احترام ہے. اور ہم لوگ نہ نمازیوں کا خیال کرتے ہیں نہ نماز کا خیال کرتے ہیں، سمجھا. تو نمازی جو ہے مسلمانوں میں نمازی ہونا یہ اس کے عزت اور احترام میں اضافے کا ایک سبب ہے. تو ہم کو بھی نماز پڑھنے والوں کا ادب احترام کرنا چاہیے. یہ وہاں سے غلام کو مارنے سے روکا ہے اس لیے کہ وہ نمازی ہے. اور دارقطنی کی کتاب المجتبی میں یہ بھی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیوں کے مارنے سے روکا ہے، منع فرمایا. وعن عبد الله بن عمر قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم نعفو عن الخادم فسكت ثم اعاد عليه الكلام فصمت فلما كانت الثالثه قال اعفوا عنه كل يوم 70 مره. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ ہم خادم کو کتنا معاف کریں؟ مطلب کوئی حد ہونی چاہیے اس کے معاف کرنے کی. اتنی غلطیاں جو ہیں وہ ہم معاف کریں گے اور اتنی غلطیوں کے بعد ہم اس کو جو ہے پکڑیں گے، کوئی حد ہے اس کی. مطلب یہ تھا کتنا ہم خادم کو معاف کریں. آپ خاموش ہو گئے. پھر اس شخص نے سوال کیا، آپ پھر چپ ہو گئے. پھر تیسری مرتبہ جب اس نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا اس کو معاف کرو ہر دن 70 دفعہ. 70 دفعہ یہ عدد متعین ہے، لیکن عام طور پر عرب محاورے میں 70 کا لفظ جو ہے وہ کثرت کے واسطے بولا جاتا ہے. قرآن شریف میں بھی آیا ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، کہ تم آپ ان کے واسطے منافقین اور کافروں کے لیے آپ مغفرت چاہیں یا نہ چاہیں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی مغفرت چاہیں گے اللہ ہرگز مغفرت نہیں کرے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا تھا کہ اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ 70 مرتبہ کے بعد 70 مرتبہ سے زیادہ مغفرت چاہنے سے معاف کر دیں گے تو میں کرتا. یہ آپ نے فرمایا کہ اگر 70 مرتبہ سے بھی زیادہ مغفرت چاہنا اور ان کے لیے معافی کا سبب بن جاتا تو میں ایسا کرتا. معلوم ہوا کہ آپ کے ذہن میں بھی یہ بات ہے کہ یہ عرب کا محاورہ جو ہے اس کے مطابق ہے کہ 70 کا عدد متعین نہیں ہے بلکہ کثرت مراد ہے کہ آپ چاہے کتنی مرتبہ بھی مغفرت مانگے ہم ان کو بخشنے والے نہیں ہیں. تو اگر یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک دن میں جتنی بھی چاہے غلطیاں کرے
تو غلطیاں کرے اور آپ اس کو معاف کرتے جائیں، یہ ہے آپ کا فرمانا۔ وعن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لامکم من مملوکیکم فاطعموه مما تاکلون واکسوه مما تکسون ومن لا يلائمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق اللہ۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص اپنے مملوک کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کی اطاعت جو ہے تمہارے ساتھ، اس میں تم موافقت کرنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ تمہارا غلام تمہارا نوکر تمہارے ساتھ رہے، یہ مراد ہے اس سے، تو اس کو چاہیے کہ اس کو ان چیزوں وہ کھانا کھلائے جو تم کھاتے ہو اور وہ پہناؤ کہ جو تم پہنتے ہو۔ اور جو تم میں سے جو شخص اپنے مملوک کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہیں کر سکے، اس کو چاہیے کہ وہ اس کو بیچ دے، اللہ کی مخلوق کو وہ تکلیف نہ پہنچاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک بھی نہ کرو اور اس کو اپنے پاس رکھ کے رکھو، یہ ٹھیک نہیں ہے، بیچ ڈالو اگر تم اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہیں کر سکتے۔ نرمی کا معاملہ کر سکتے ہو تو نرمی کے معاملے کی صورت یہ ہے کہ جو تم کھاتے ہو اس کو کھلاؤ اور جو تم پہنتے ہو اس کو پہناؤ۔ یہ ہے غلاموں نوکروں کے ساتھ اسلام کی تعلیمات اور ہدایات۔ اس پر بھی اسلام پر یہ اعتراض کہ اسلام جو ہے وہ ظالمانہ مذہب ہے، اسلام جو ہے وہ غلام بناتا ہے، اسلام یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ وعن سالم بن الحنظلیہ قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببعیر قد لحق ظاہرہ ببطنہ فقال اتقوا اللہ فی هذه البہائم المعجمہ فارکبوها صالحة واترکوها صالحة۔ سہل ابن حنظلیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے سامنے سے گزرے جس کی کمر پیٹ کو لگی ہوئی تھی۔ ظاہر ہے کیوں لگی ہوئی ہوگی؟ کھانا کم مل رہا ہے، تکلیف سے ہے۔ تو آپ نے فرمایا ان گونگے چوپاؤں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ گونگے کا لفظ یہ ہے کہ بھئی آدمی ہے تو اپنی تکلیف کو منہ سے بیان کر دے، ابھی یہ جانور کیسے کریں گے؟ ان پہ تو جو گزرے گی وہ بول نہیں سکتے، اس لیے فرمایا کہ ان گونگے چوپاؤں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، ان پر سواری کرو نیکی کے ساتھ اور ان کو چھوڑو بھی نیکی کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ جتنا چاہے سامان لاد دو، یہ بھی غلط، اور جس وقت ان کو فرصت دینی ہے تب بھی ان کے کھانے اور پینے اور چارے کا اچھا بندوبست کرو، یہ مطلب ہے۔ کام لینا تو بھی نرمی کے ساتھ لینا ہے اور ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی کرنا، یہ ہوا حاصل۔ الفصل الثالث عن ابن عباس قال لما نزل قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن وقوله تعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما الايه انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فاذا فضل من طعام اليتيم وشرابه شيء حبس له یا حبس له حتى ياكله او يفسده فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نازل ہوا کہ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، کہ یتیم کے مال کے پاس بھی مت جاؤ الا یہ کہ بہترین صورت تمہارے ذہن میں ہو اس کے مال کے معاملے میں، مطلب یہ بہت احتیاط برتو، اس کی ایک پینی بھی تمہارے استعمال میں نہ آئے غلط طریقے پر، بے احتیاطی کی وجہ سے، تمہارے استعمال میں نہیں بلکہ غلط وہ جو ہے اس کو کسی اور مصرف میں بھی استعمال نہیں کر سکتے، احتیاط ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا دوسرا ارشاد کہ جن لوگوں نے یتیموں کے مال ظلمن کھا لیا، اور وہ پوری آیت ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جن لوگوں نے یتیموں کے مال کو ظلمن کھایا وہ اپنی پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، تو آگ کے انگارے وہ کھا رہے ہیں۔ یہاں تو معلوم ہو رہا ہے کہ مال ہے لیکن قیامت میں جا کے وہ مال آگ کے انگارے بنے گا اور وہ پیٹ میں ہوں گے، یہ مطلب یہ آیت کا حاصل تھا۔ یہ آیت جیسی نازل ہوئی تو صحابہ سے بڑھ کر کون عمل کرنے والا ہوگا، ان کی تو شان یہی تھی، تو ہماری طرح تھوڑی انہوں نے کہاں جا کے دیکھ لیں گے قیامت میں جو ہوگا، یہاں تو کھا لینے دو، لیکن وہ تو صحابہ تھے۔
اس لیے وہ یہاں ہے کہ ان طلق من کان عنده یتیم، جس کے پاس بھی یتیم تھا وہ وہاں سے چلا اور اس نے اس کا کھانا اپنے کھانے سے، اس کا پینا اپنے پینے سے الگ کر لیا، تیری ہانڈی الگ میری ہانڈی الگ، اور یہ ہوا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، یتیم کا کھانا اور اس کا پینا جو ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ بچنے لگا، جتنا کھایا کھا لیا، جتنا نہیں کھایا بچ گیا، تو اب بچ گیا تو وہ رکھا ہوا ہے۔ فاضل طعامہ من طعامہ وشرابہ من شرابہ، تو یہ الگ کر لیا۔ جب بچنے لگا یتیم کے کھانے اور پینے میں سے کچھ تو اس کو روک کر رکھا جانے لگا، یہاں تک کہ یا تو اسے کھائے یا وہ بگڑ جائے، سڑ جائے۔ تو یہ بات بہت سخت معلوم ہونے لگی ان لوگوں کو کہ بھائی بچوں کا کھانا جو ہے، یتیموں کا کھانا خراب ہوتا ہے، یہ تو کوئی بات اچھی نہ ہوئی، تو یہ ان کو یہ بات سخت معلوم ہونے لگی۔ انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر قصہ بیان کیا، یا رسول اللہ ہم نے تو الگ کر لیا تھا، مگر اس سے تو یتیموں کا جو ہے کھانا اور پینا خراب ہو رہا ہے۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت اتاری، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، آپ سے یہ یتیموں کے تعلق سے سوال کرتے ہیں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان کے لیے جو چیز ان کی فائدے کی ہوگی اسی میں خیر ہے۔ اب فائدے والی صورت اختیار کرو، ہمارا مقصد ان کو نقصان پہنچانا نہیں تھا، نقصان سے بچانا تھا۔ وہ جو آیتیں اتری تھیں وہ یہ تھی کہ ان کے مال کے معاملے میں بے احتیاطی نہ برتی جائے، لیکن احتیاط اتنی ہونے لگ جائے کہ اس سے اور نقصان ان کو ہو، وہ بھی تو مقصود نہیں ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کا کھانا پانی اپنے ساتھ ملا لو تو بھائی تمہارے بھائی ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ تم جتنی احتیاط کر سکتے ہو اتنی احتیاط کر لو، مقصد ان کو نقصان سے بچانا ہے، جو بھی طریقہ تم اس کے لیے اختیار کر سکتے ہو۔ اب مثلا یہ زمانہ ہے، یہ زمانہ اگر ایسا ہے کہ اگر یتیم کا یا کسی بھی دوسرے آدمی کا، مراد یتیم سے وہ ہے کہ جو تمہارے کنٹرول میں آ جائے اور اس کا مال ہے، آج کل تو آسان ہے، اس کا کھانا الگ کرو، پینا الگ کرو، فریج اور فریزر ہیں، رکھ دو لے جا کر، کیا بگاڑ آئے گا۔ لیکن اگر کوئی بھی صورت ایسی ہے کہ تمہاری احتیاط مزید سے زیادہ احتیاط کرنے سے اس کا نقصان ہوتا ہے تو نقصان سے بچایا جائے، احتیاط بھی اسی واسطے ہے۔ تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد انہوں نے اب ان کے کھانے کو اپنے کھانے سے اور ان کے پینے کو اپنے پینے سے پھر ملا لیا۔ وعن ابی موسیٰ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فرق بین الوالد وولده وبین الاخی وبین اخیہ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی اس شخص پر کہ جس نے باپ اور اس کے بیٹے اور ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے جدا کر دے، ان کے درمیان میں تفریق ڈال دے۔ تو اس واسطے عجیب بات ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ جادو ٹونے بھی کرتے ہیں، سمجھا کہ صاحب ایک کو دوسرے سے الگ کر دیجئے، میاں بیوی کے درمیان میں دشمنی کرانا، باپ بیٹے کے درمیان اور ماں بیٹی کے درمیان میں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ وعن عبداللہ بن مسعود قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا اوتی بالصبی اعطى اہل البیت جميعا کراہیت ان یفرق بینہم۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب قیدی آیا کرتے تھے تو آپ ایک گھر والوں کو، ایک ہی فیملی جو ہوتی تھی ان کو ایک ہی جگہ ایک آدمی کو دیا کرتے تھے، سمجھا؟ ایک فیملی مطلب یہ جیسے باپ بیٹے ہیں، بھائی بھائی ہیں، بہن بھائی ہیں، یہ مطلب ہوا۔ تو جو قیدی ایسے ہوتے تھے کہ ان میں درمیان میں رشتہ ہوتا تھا، وہ ایک ہی گھر والوں کو دیتے تھے کہ ان کو تم ہی لے کے جاؤ، کیونکہ تاکہ ایک دوسرے کے درمیان میں جدائی نہ رہے۔ تو قیدیوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ۔ وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا انبئکم بشرارکم الذی یأکل وحدہ ویجلد عبدہ ویمنع رفدہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں سے جو بدترین لوگ ہیں ان کی خبر نہ دے دوں؟ یا مطلب یہ تمہیں بتلاؤں کون ہے تم میں سے جو بدترین لوگ ہیں؟ فرمایا وہ جو اکیلا کھائے۔ اکیلا کیوں کھائے؟ تاکہ کوئی دوسرا آ کے میرے کھانے میں شریک نہ ہو جائے، سمجھ میں آیا؟ میرا کھانا نہ کھا لے، اکیلا کھانا۔ یہ معلوم ہوا انتہائی کنجوسی اور بخل کی بات ہے کہ تنہا بیٹھ کے کھانا، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ دیکھا جائے اگر اور کوئی کھانے والے ہیں گھر کے باہر کے، ان کو اپنے ساتھ شریک کرے۔ دوسروں کو شریک کرنے سے برکت ہوتی ہے، سمجھا؟ اور یہ کوشش کرنا کوئی ایسے وقت میں کھاؤں کہ میرے ساتھ کھانے میں شریک نہ ہو جائے، اکیلا کھاؤں، یہ ہے فرمایا تم میں سے بدترین آدمی۔
نمبر 1، اور اسی اپنے غلام کو نوکر کو مارے. یجلدو جلدہ یجلدو کوڑے مارنے کے لیے آتا، مطلب یہی نہیں کوڑے ہی مارے، عام لفظ ہے، مارنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور وَيَمْنَعُ رَفْدَهُ، جو مال جس کا کوئی مستحق ہے وہ مال اس کو نہ دینا، اس کو روک کے رکھنا، یہ بھی جو ہے بدترین ہونے کی علامت ہے. وعن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة سيء الملكة قالوا یا رسول اللہ الیس اخبرتنا ان هذه الامة اکثر الامم مملوکین ویتاما قال نعم فاکرموهم ككرامة اولادكم واطعموهم مما تاكلون قالوا فما تنفعون الدنيا قال فرس ترتبطه تقاتل عليه في سبيل الله ومملوك يكفيك فإذا صلى فهو أخوك. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں بدخلق آدمی نہیں داخل ہوگا. تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے ہم کو یہ خبر نہیں دی تھی کہ یہ امت جو ہے وہ ساری امتوں میں غلاموں کے لحاظ سے اور یتیموں کے لحاظ سے کثرت والی ہوگی، یعنی اس امت میں زیادہ غلام ہوں گے اور زیادہ یتیم ہوں گے. آپ نے خبر دی تھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، لہذا تم ان کے ساتھ یعنی غلاموں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرو جیسے تم اپنی اولاد کا اکرام کرتے ہو. یہ مطلب یہ کہ محبت کا شفقت کا معاملہ کرو اپنے اولاد کی طرح سے، اور ان کو کھلاؤ وہ کھانا جو تم کھاتے ہو. تو پھر لوگوں نے کہا کہ دنیا کی کون سی چیز ہے جو ہمارے لیے نفع بخش ہے، یا پھر یوں کہیے دنیا میں آخر ہمارا فائدہ کہے میں ہے. یہ لفظی ترجمہ ہے، دنیا میں ہمارا فائدہ کس چیز کے اندر ہے. آپ نے فرمایا وہ گھوڑا کہ جس کو تم باندھ کے رکھتے ہو تاکہ اس پہ تم سوار ہو کر کے اللہ کے راستے میں قتال کرو. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو سواری کی وہ چیز کہ جس کو تم دین کے کاموں میں استعمال کرو. آج کل گاڑیاں، گھوڑے کو ضروری تھوڑی ہے، سمجھ میں آیا؟ جو بھی چیز اللہ کے کام میں استعمال ہو رہی ہو، کار ہو، موٹر سائیکل ہو، ایروپلین ہو، وغیرہ وغیرہ، تو دین کے کام میں استعمال ہو رہی ہے وہ. اور ایک ایسا غلام کہ جو تمہارے لیے تمہاری خدمت کرے، یکفی کا جو تمہارے لیے کافی ہو جائے، پھر جب وہ نماز پڑھنے لگے تو فرمایا وہ تمہارا بھائی ہے، تو بھائی ہونے کا لحاظ کرنا چاہیے. بس کیجئے، دوسرا باب آ رہا ہے. فی الصغر، اب میں بچے کے بالغ ہونے کا مسئلہ کہ کب بالغ ہوتا ہے بچہ، اور اسی طرح سے بچے کی پرورش کا حق کس کو ہے، یہ مسئلہ اس میں آ رہا ہے. حضانہ یحضنو اصل میں کہتے ہیں یہ جو بغل کے برابر جو سینے کا حصہ ہے، جس کو آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں چھاتی، سینہ، یہ ہے حضانہ. کیونکہ بچہ ماں کی دودھ کی چھاتیوں سے دودھ پیتا ہے لہذا اس کو حضانہ کہتے ہیں. اور پھر یہ لفظ استعمال ہونے لگا پرورش کے لیے کہ بچے کی پرورش جو ہے وہ اس کا حق کس کو ہے. الفصل الاول عن ابن عمر قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام احد وانا ابن 14 سنة فردني ثم عرضت عليه عام الخندق وانا ابن 15 سنة فأجازني فقال عمر بن عبد العزيز هذا فرق ما بين المقاتل والذرية. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا یا پیش ہوا میں احد والے سال، غزوہ احد سن 3 میں ہوا ہے ہجری میں. تو یہ آیا کیوں کہ میں بھی چلوں گا جہاد میں، قتال میں. تو یہ کہتے ہیں کہ میں پیش ہوا، میں 14 سال کا تھا اس وقت، تو آپ نے مجھے واپس کر دیا. نہیں، اس کے بعد
آئندہ سال غزوہ خندق ہوا تو میں 15 سال کا تھا، تو آپ نے مجھے اجازت دے دی. یہ ہوئی حدیث. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا یہ ہے کہ یہ فرق ہے مقاتلہ اور ذریہ، یعنی قابل قتال ہونے میں اور بچہ ہونے میں. کیا فرق ہے؟ 15 سال. اس سے شوافع اور حنابلہ نے یہ مسئلہ سمجھا ہے کہ 15 سال کا بچہ جو ہے وہ بالغ ہوتا ہے. میکسیمم عمر بچے کے بالغ ہونے کی وہ 15 سال ہے. یہ ہے شوافع کا اور حنبلیوں کا سمجھنا اس حدیث کی بنیاد پر. ہاں اگر اس سے پہلے علامتیں ظاہر ہو جائیں، لڑکی ہے اس کو پیریڈ آ جائیں، لڑکا ہے اس کو احتلام ہو خواب میں جو بھی ہے، تو تب تو وہ 15 سال سے پہلے اگر وہ تو اصل علامتیں ہیں، اصل پہچان ہے وہ کسی کے بالغ ہونے کی، تو 15 سال سے پہلے بھی جس وقت وہ علامت ہوگی اس کو بالغ سمجھیں گے. مگر 9 سال سے پہلے لڑکی کو کوئی اگر ایسی صورت ہو کہ جس کو جیسے پیریڈ ہوتے ہیں ویسی بات ہو جائے یا احتلام ہو، نہیں، وہ کوئی اور بیماری ہوگی. لیکن 9 سال سے کم کی بچی کو فقہا کا کہنا یہ ہے کہ پیریڈ نہیں ہوتے، لہذا 9 سال سے کم عمر کی بچی اس کو بالغ نہیں مانیں گے چاہے کوئی بھی علامت ظاہر ہو. وہ بیماری ہوگی، وہ علامت بالغ ہونے کی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 سال جو ہے وہ منیمم ہو بشرطے کہ علامت ظاہر ہو، اور 15 سال جو ہے وہ اس لحاظ سے کہ علامت نہ بھی ہو تو ان فقہا کے نزدیک اس کو بالغ مان لیں گے اس حدیث کی بنیاد پر. حنفیہ کا معاملہ اس میں یہ ہے کہ وہ لڑکی کے لیے تو 17 سال مانتے ہیں اور لڑکے کے لیے 18 سال مانتے ہیں. لیکن ان کے ہاں بھی ہے کہ 17 اور 18 سال سے پہلے اگر علامتیں پائی گئیں تو اس صورت میں ان کے ہاں بھی یہ ہے کہ اس کو بالغ مان لیں گے. اور لڑکی کے لیے وہ منیمم جو ہے 9 سال، اس پر اتفاق ہو گیا سارے فقہا کا. لیکن لڑکے کا معاملہ جہاں تک ہے وہ شوافع اور حنبلی جو ہیں وہ بھی 9 سال کہتے ہیں، لیکن حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں 13 سال ہے. تو 13 سال ان کے یہاں منیمم ہے اور میکسیمم 18 سال ہے، یوں سمجھیے آپ. اور لڑکی کے لیے 9 سال منیمم ہے اور 17 سال میکسیمم. ہو گئی بات. باقی فقہا کے لیے منیمم 9 اور 15 جو ہے وہ ہے میکسیمم، چاہے کوئی علامت نہ بھی ہو. یہ ہے اس حدیث سے جو جن لوگوں نے جو مسئلہ بھی نکالا ہے. حنفیہ کے لیے دوسری دلیلیں ہوں گی. اچھا صاحب، تو ایک حدیث تو یہ ہو گئی تاکہ برکت بھی حاصل ہو اور مانیٹر صاحب بھی ناراض نہ ہو. دوسرا اب عمی وخالتها تحتی وقال زید بنت اخی فقضى بها النبي صلی اللہ علیہ وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الام وقال لعلی انت منی وانا منك وقال لجعفر اشبہت خلقی وخلقی وقال لزید انت اخونا ومولانا. متفق علیہ. براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ والے دن 3 باتوں پر مصالحت فرمائی تھی، ایگریمنٹ کیا تھا. کن سے؟ اہل مکہ سے. یہ لوگ تو یہ بات تو سبھی بھائی اور بہن جانتے ہیں کہ سن 4 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ فرمایا تھا، اور آپ عمرے کے لیے جب تشریف لے گئے تو مکے سے 12 میل کے فاصلے پر، جس کو اس وقت شمسیہ کہتے ہیں، اور وہاں اس وقت جو حاجی جاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہاں چیک پوسٹ بنا ہوا ہے، بس وہیں ساری باہر کی گاڑیاں جو جدہ سے جاتی ہیں وہیں روک دیتے ہیں. وہ تو 12 میل کا فاصلہ ہے. وہ اس زمانے میں اس جگہ کو حدیبیہ کہتے تھے. وہاں مسجد بھی بنی ہوئی ہے اس جگہ پہ. تو اب مکے والوں نے وہاں آپ کو روک دیا جب پہلے سے معلوم ہوا کہ آپ آ رہے ہیں، اور تو وہاں روک دیا گیا کہ آپ نہیں آ سکتے، حالانکہ آپ عمرے کے لیے جا رہے تھے. اور عمرے کے لیے یا حج کے لیے ہر ایک کو جانے کی اجازت تھی. یہ مدتوں سے یہ دستور چلا رہا تھا. اہل مکہ اس اصول کا احترام کرتے تھے کہ جو لوگ حج عمرے کے لیے آئیں تو ان کو آنے دیا جائے.
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو روک دیا گیا کہ آپ نہیں آ سکتے عمرہ کرنے کے لیے، حالانکہ آپ احرام باندھے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ قربانی کے جانور تک بھی تھے کہ قربانیاں دیں گے۔ وہ قربانی اگرچہ عمرے میں نہیں ہوتی، سبھی کو پتا ہے، مگر وہ ایک جس کو کہنا چاہیے بطور عبادت کے، جیسے آپ نفلی قربانیاں دیں، یا ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی منتیں ہوں کہ قربانیاں دینے کی وہاں، تو وہ حاصل یہ ہوا کہ قربانیاں تھیں آپ کے ساتھ، روک دیا گیا۔ تو اب گفتگو بات چیت ہوئی دونوں طرف سے کہ کیا ہونا چاہیے، تو جو ایگریمنٹ ہوا مصالحت، تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ 3 باتوں پر مصالحت ہوئی۔ کیا تھی وہ؟ ایک تو یہ کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی مدینے میں مشرکین کی طرف کا کوئی آدمی چلا گیا بھاگ کر، ظاہر بھاگ کے وہاں کیوں جائے گا بھائی؟ مدینے کو مسلمان بن کے جائے گا، تو مشرکین کی طرف سے اگر کوئی چلا گیا وہ اس کو واپس کریں گے مدینے والے، ردہ الیہم ومن اتاہم من المسلمین، اور اگر مسلمانوں کی طرف سے کوئی بھاگ کے مکے چلا گیا وہ واپس نہیں کریں گے۔ ایک تو یہ تھی کلاز اس ایگریمنٹ کی۔ ظاہر ہے کہ ناانصافی بھائی دونوں طرف ایک سا ہونا چاہیے، تو ہم یہاں جب 2 پارٹی ایگریمنٹ کر رہی ہوں تو دونوں کو بیلنس رکھیں گے، ان بیلنس کیسے کریں گے؟ لیکن ان بیلنس تھا کہ اگر مسلمانوں کا آ گیا تو واپس نہیں کریں گے، اور مشرکین کا چلا گیا تو واپس کرنا ہوگا۔ ایک بات کو آپ نے مانا۔ دوسری بات یہ تھی کہ اس سال واپس جائیں اور آئندہ سال پھر عمرے کے لیے آئیں۔ بھائی احرام باندھے ہوئے اس کا احترام تو کرو، نہیں قربانی کے جانور ساتھ میں ہے، اس کا کیا ہوگا؟ ہم نہیں مانتے، سال واپس جائیے آئندہ سال پھر آئیے۔ آپ نے اس کو بھی قبول کیا۔ تیسری کلاس کیا تھی؟ وَيُقِيمَ بِهَا 3 أَيَّامٍ، صرف 3 دن ٹھہریں گے مکے کے اندر، اور 3 دن کے بعد نکل جانا ہوگا۔ حالانکہ ہر ایک حاجی، ہر ایک عمرہ کرنے والے کو یہ پورا اختیار ہوتا تھا کہ وہ جتنے دن بھی وہاں ٹھہرنا چاہیے مکے کے اندر۔ مکے والے اس عبادت کے احترام میں آنے والوں کا بھی احترام کرتے تھے، اور ان کو رہنے کا اور ٹھہرنے کا اختیار ہوتا تھا، لیکن ان کے لیے یہ تھا کہ 3 دن ٹھہریں گے، نکل جائیں وہاں سے۔ یہ 3 کلازیں تھیں، تینوں کو آپ نے مانا۔ آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑھی رکھا ہوگا، اسی وجہ سے تو صحابہ کے جو ہیں چہرے کے رنگ سرخ ہو رہے تھے کہ بھئی اس میں تو ہماری سخت توہین ہے، ہم کیوں آخر اس طرح سے جھکیں اس بات کو ماننے کے واسطے؟ اگر ناانصافی ہے تو ناانصافی کا فیصلہ تو پھر طاقت سے ہوگا، اگر بات سے نہیں مان رہے تو ہم پھر طاقت سے ہوگا۔ سخت غصہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ تو آپ نے سیرت میں پڑھا گا، عمر رضی اللہ عنہ کے تو غصے کی حالت یہ کہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بات کر رہے ہیں اور ابو بکر سے بھی بات کر رہے ہیں اسی غصے کے اندر، یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں؟ بالکل حق پہ ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اس طرح سے ان سے معاملہ کیا جا رہا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس بھی گئے تو ابو بکر صدیق ایک وہ آدمی ہیں کہ جن پر اطمینان اور سکون ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ جب عمر نے ان سے جا کر کہا کہ یہ کیا ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صرف ایک بات پوچھی، اے عمر تم بتاؤ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں؟ تو تم نے کہا کہ وہ تو ہم ایمان لائیں اللہ کے رسول ہیں۔ تو جب اللہ کے رسول مانتے ہو تو جو وہ کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کر رہے ہیں، پھر اس میں شک اور شبہ کرنے کا کیا مطلب؟ یہ اپنے جذبے کو دخل دینے کا کیا مطلب؟ تو واقعی ابو بکر کا مقام ہے زبردست۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو مانا، اور 1 سال 2 سال ہی گزرے تھے کہ جب یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی۔ تم سمجھے نہیں تھے اس وقت اس بات کو کہ میں نے جس بات کو مانا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ بھئی اگر کوئی شخص مشرکین سے ہمارے پاس بھاگ کے آ رہا ہے ہم واپس کریں گے، 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو کچا مسلمان ہے جا واپس، اول تو آئے گا نہیں کچا، پکا ہی آئے گا۔ اگر پکا مسلمان بن کے آنا چاہتا ہے یہ کچھ دن کی بات ہے، تکلیفیں اٹھائے گا وہ، لیکن آخر کار ایک وقت وہ آئے گا کہ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راستہ کھولیں گے۔ تو ہمیں اس کی گھبراہٹ نہیں تھی۔ رہ گیا یہ کہ مدینے سے کوئی بھاگ کے جائے، کیوں جائے گا بھاگ کے مدینے سے؟ وہی بھاگ کے جائے گا جس کو اسلام عزیز نہیں، جس کو اسلام عزیز نہیں تو ہم ہی کیوں اس کو عزیز کریں؟ جائے۔ یہاں بجائے اس کے کہ ایموشنل ہو کر کے اور پاور کا کانفلکٹ کریں، تو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کر رہے ہیں، پھر اس میں شک اور شبہ کرنے کا کیا مطلب؟
یہ اپنے جذبے کو دخل دینے کا کیا مطلب؟ تو واقعی ابو بکر کا مقام ہے زبردست. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو مانا، اور 1 سال 2 سال ہی گزرے تھے کہ جب یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی. تم سمجھے نہیں تھے اس وقت اس بات کو کہ میں نے جس بات کو مانا تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ بھئی اگر کوئی شخص مشرکین سے ہمارے پاس بھاگ کے آ رہا ہے ہم واپس کریں گے. 2 صورتیں ہیں، یا تو کچا مسلمان ہے جا واپس، اول تو آئے گا نہیں کچا، پکا ہی آئے گا. اگر پکا مسلمان بن کے آنا چاہتا ہے یہ کچھ دن کی بات ہے، تکلیفیں اٹھائے گا وہ، لیکن آخر کار ایک وقت وہ آئے گا کہ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راستہ کھولیں گے. تو ہمیں اس کی گھبراہٹ نہیں تھی. رہ گئی یہ کہ مدینے سے کوئی بھاگ کے جائے، کیوں جائے گا بھاگ کے مدینے سے؟ وہی بھاگ کے جائے گا جس کو اسلام عزیز نہیں. جس کو اسلام عزیز نہیں تو ہم ہی کیوں اس کو عزیز کریں؟ جائے. یہاں بجائے اس کے کہ ایموشنل ہو کر کے اور پاور کا کانفلکٹ کریں، عقل سے کام لیا. یہ تھی وزڈم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور دوسری بات یہ جو تھی کہ 3 دن ٹھہرے، اور دوسری بات کیا تھی کہ وہ کیا نام ہے، ہاں آئندہ سال آ جائے. ٹھیک ہے، اب اس وقت لڑائی ہوتی، کچھ سکون ہوتا، کچھ ان کے مارے جاتے، کچھ ہمارے مارے جاتے. یہ نقصان کی بات تھی. اس کے بجائے ہم نے جو ہے اس قضا کا، اگر یہ کہتے کبھی نہیں آئیں گے تو مسئلہ تیرا تھا. جب آئندہ سال آنے کی اجازت ہم دے رہے ہیں ٹھیک ہے ہم آئندہ سال جائیں گے. اور اس وقت ہم مجبور ہیں، ہم کو دشمن نے روک دیا. شریعت کہتی ہے اگر دشمن روک دے تو ظاہر ہے کہ حرام کھول لو، اس کی قضا کرنی ہوگی. تو ہم کو جب ایک مسئلہ جو ہے اس سے فائدہ کیا ہوا؟ کسی بھی وقت فیوچر میں یہ سچویشن مسلمانوں کے لیے پیدا ہو سکتی. کیا حکم ہوگا ان کے پاس؟ اگر نبی کی زندگی میں اس طرح کا معاملہ نہ پیش آتا تو قیامت تک آنے والے اس دین کے لیے، دین کے اندر مسئلہ کیسے بنتا؟ سمجھ میں آیا؟ اس واسطے آپ نے اپنے اس کا حل پیش کر دیا اپنے عمل سے کہ اگر ایسی صورت ہو تو پھر احرام کھولا جائے گا، قربانیاں دے دی جائیں گی اور اس کی قضا کی جائے گی. تو یہ ہوا اس کا فائدہ. بہرحال یہ اس وقت مصالحت اور ایگریمنٹ ہوا تھا. اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ فلما دخلھا، براء بن عازب کہتے ہیں کہ جب دوسرے سال مکے میں داخل ہوئے یعنی عمرے کے لیے اور وہ مدت پوری ہو گئی یعنی 3 دن، تو آپ نکلے وہاں سے، آپ نکل پڑے. فتبعتہ ابنۃ حمزہ، حضرت حمزہ جو آپ کے چچا تھے رضی اللہ عنہ، ان کی بیٹی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگی اور اس نے پکار کر کہا کہ چچا چچا چچا، مطلب یہ کہ مجھے ساتھ لے چلے، مجھے ساتھ لے چلے. یہ صورت تھی. فتناولھا علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو لے لیا. اب لے لیا تو حضرت حمزہ کے کیا ہوئے تھے حضرت علی کے؟ کیا کہا آپ نے؟ ایک بھائی کہا، دوسرے نے کزن کہا. حضرت علی کے لیے حضرت حمزہ کیا ہوئے؟ چچا کے بھائی کہاں ہوئے؟ چچا ہوئے. حضرت حمزہ جو ہیں عبد المطلب کے بیٹے ہیں، ابو طالب کے بھائی، تو اس لیے حضرت علی کے چچا ہوئے. تو یہ جو حضرت حمزہ کی بیٹی جو ہیں تو حضرت علی کے لیے کیا ہوئی؟ یہ ہوئی کزن، یہ چچا زاد بہن ہوئی ہے، وہ لڑکی کہ جو آ رہی تھی. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کزن ہی ہوئی، مگر عمر میں بڑا ہونے کی وجہ سے اس نے بجائے اس کے کہ بھائی کہتی آپ کو چچا کہا، احترام، چچا کا درجہ بڑا ہوتا ہے، یہ تھی وہ وجہ. تو اس نے چچا چچا کہہ کر پکارا تو حضرت علی نے اس کو لے لیا، اس کا ہاتھ پکڑا. اب اس میں کیا ہوا؟ جھگڑا ہوا. یعنی جھگڑے کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں یہ آرگومنٹ ہوا کہ بھائی اس کو لینے کا حق تو میرا ہے، اس نے میرا. کن کن کے درمیان جھگڑا ہوا؟ یعنی آرگومنٹ. جھگڑے کا مطلب کوئی باقاعدہ جنگ نہیں بلکہ بحث. حضرت علی میں اور زید میں اور جعفر میں، اور تینوں بھائی، تینوں حقیقی بھائی ہیں. کون؟ حضرت علی بھی اور زید بھی اور جعفر بھی، ابو طالب کے بیٹے ہیں. تینوں میں اس بات میں بحث ہوئی کہ یہ تو میں دوں گا، اور ہر ایک کی دلیل اپنی جگہ. حضرت علی نے تو کیا کہا؟ میں نے اس کو لے لیا ہے اس لیے کہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے. صاحب جعفر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ وہ ان کے سگے بھائی ہیں جعفر. حضرت جعفر نے کہا
کہ یہ میری بیٹی میری سگا کی بیٹی ہے، جو رشتہ تم بتا رہے ہو وہی رشتہ میرا بھی ہے، اور دوسری بات کیا ہے کہ اس کی خالہ جو ہے وہ میرے نکاح میں ہے، اس کی خالہ اس لڑکی کی، تو میرا ڈبل حق ہو گیا ہے۔ زید نے یوں کہا کہ یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، زید ابن عبد المطلب ہوئے میرے بھائی کی بیٹی ہے، تو لہذا میرا زیادہ حق ہے، بجائے میری تو بھتیجی ہو گئی، تمہاری تو کزن بنتی ہے، میری بھتیجی ہے تو میرا حق زیادہ ہے، لہذا مجھے دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا خالہ کے حق میں، یعنی حضرت جعفر جو تھے ان کے حق میں فیصلہ دیا، کیونکہ ان کے نکاح میں اس کی بیٹی کی خالہ ہے، تو آپ نے خالہ کے حق میں اس کا فیصلہ دیا اور فرمایا کہ خالہ جو ہے وہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے۔ اس وجہ سے حدیث کو لائے ہیں کہ اگر ماں نہ ہو تو پھر بچے کی اور بچی جو ہے اس کا رائٹ کس کو ملتا ہے؟ ماں اگر نہ ہو تو خالہ کو ملے گا۔ یہ اس حدیث سے بعد اسی بات سے اس حدیث کو یہاں لائیں، کیوں آپ نے فرمایا کہ خالہ ماں کے درجے میں ہے۔ وقال علی، اب ظاہر ہے کہ جب تین حقدار ہوں، یہ ہے نبی کا بھی کمال، اور ہم سے اس کو ہم کو اس سے ایک حکمت بھی ملتی ہے کہ جب تین حقدار کھڑے ہوں اور تینوں جو ہیں اپنا حق جتا رہے ہوں تو حق تو ایک ہی کو دیا جائے گا، لیکن جو اوروں کے دل ٹوٹیں گے ان دلوں کو بھی تو جوڑنے کی کوئی سبیل ہونی چاہیے۔ تو اب آپ نے ان کے زخمی دلوں کے اوپر ایک مرہم لگایا ہے، تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا علی تم مجھ سے ہو اور میں تجھ سے ہوں۔ کیا مطلب؟ یہ ایسے موقع پہ بولا کرتے ہیں جب شریک حال ہو، تم کہاں کا دکھ کرتے ہو؟ تم تو میرے ہو، میں تمہارا ہوں، تم مجھ میں اور مجھ میں تمہیں کوئی فرق نہیں، لہٰذا تم تو میرے شریک حال ہو، اس پہ خوش ہونا چاہیے تم کو۔ جعفر رضی اللہ عنہ سے کیا فرمایا کہ تم اپنی شکل اور اخلاق میں مجھ سے ملتے جلتے ہو، اور جعفر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہی کہا بھی جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکل و صورت میں بہت مشابہ تھے حضرت جعفر۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اخلاق میں بھی اور صورت میں بھی مجھ سے ملتے جلتے ہو، مطلب یہ تم بھی مجھ سے قریب ہو گئے، یہ کیا کچھ کم خوشی کی بات ہے۔ اور زید سے آپ نے فرمایا تم تو میرے بھائی ہو وہ مولانا اور ہمارے دوست ہو۔ یہ مولانا کا لفظ جو ہے یہ آیا بعد جو جا کے کون عربوں سے کہ مولانا کا لفظ اللہ کے واسطے بولے جاتے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں بول سکتے، جا کے بتائیے ان کو۔ دوست کے معنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کے لیے لفظ بولا ہے مولانا۔ تو آپ نے تینوں کو تسلی دے دی، تو زخمی مرہموں پہ پھائے لگ دیے اور جس کا حق تھا اس کو دے دیا، نہ تو حضرت علی کی رعایت کی مسئلے میں اور نہ جعفر کی رعایت کی اور نہ کسی اور کی، حق جس کا تھا اس کو دیا اور تینوں کو تسلی بھی دے دیا آپ نے۔ الفصل الثانی عن عمرو بن شعیب، حضرت علی کو جو ہے تم مجھ سے اور میں تجھ سے، اس کو اتنا جو ہے وہ کافی ذرا کھولیں گے اس کو؟ نہیں، اس کو کھولیں تو اس میں ہمارا جتنی بات نبی نے فرما دی ہم اس کو بھی مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ آپ کے رشتے میں کزن بھی ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو جو ہے بچوں کے اندر سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت رہے ہیں، یہ ساری فضیلتیں ان کو حاصل ہیں۔ سنی ہونے کے ہرگز یہ معنی نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل کے ہم قائل نہ ہوں یا ان کی فضیلتوں سے ہم انکار کریں۔ اسی بات سے حضرت امام غنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت ہی اگر شیعت ہے تو میں شیعہ ہوں، مطلب یہ کہ اگر ان سے محبت کرنے کا مطلب شیعت ہے تو پھر ہم بھی شیعہ پھر تو۔ لیکن اس واسطے علی رضی اللہ عنہ کی جہاں تک فضیلت کا تعلق ہے یا ان کی جو بزرگیاں ہیں، ان کی عظمتیں ہیں، ان کی ولایت، اس سے تو کوئی شخص انکار کرتا ہی نہیں۔ لیکن ہاں یہ کہ ان کی محبت میں دوسروں کو گالیاں دینا، سمجھ میں آیا؟ اور یہاں تک کہ دوسروں کو کافر کہہ دینا، منافق کہہ دینا، یہ غلط ہے، ہم اس کے قائل نہیں۔ ورنہ حضرت علی اسی طرح سے جہاں تک خلافت کا معاملہ ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضیلتوں کے یہ معنی کب ہیں کہ کسی اور کے اندر کوئی فضیلت نہیں، سمجھ میں آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ تم مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، تو آخر آپ نے جعفر کو بھی تو کچھ فرمایا، زید کو بھی تو آپ نے کچھ فرمایا۔ یہ تو نہیں ہے کہ اوروں کہتے تم بھاگ جاؤ تمہارے اندر کوئی فضیلت نہیں، بس علی کے اندر فضیلت ہے، یہ تو نہیں آپ نے فرمایا۔ حضرت علی کے اندر کچھ فضیلت بتلا رہے ہیں، کچھ جعفر کے اندر بتلا رہے ہیں، کچھ زید کے اندر بتلا رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ مختلف فضیلتیں مختلف لوگوں کے اندر ہیں، یہی اہل سنت کا کہنا ہے۔
اور ان لوگوں کا کہنا ہے کسی کے اندر کوئی فضیلت نہیں سوائے علی کے رضی اللہ عنہ. اتنا ہی اختلاف ہے، ورنہ ان کے فضائل سے کہ ہم ایسا نہیں کہ منکر ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، بڑا ان کا اونچا مقام ہے. الفصل الثانی عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عبداللہ بن عمرو ان امرأة قالت یا رسول اللہ ان ابنی هذا كان بطنی له وعاء وصدی له سقاء وحجری له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. عمرو بن شعیب اپنے والد سے وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمرو سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ یہ میرا بچہ ہے، میرا بیٹا، میرا پیٹ اس کا وعاء برتن کو کہتے ہیں جس میں کوئی چیز رکھی جائے. تو مطلب کیا ہوا، یوں کہہ سکتے ہیں. اب یہاں برتن کا ترجمہ تو نہیں کریں گے، یوں ترجمہ کریں گے کہ میرا پیٹ اس کا گھر رہا ہے، تو وعاء کا مطلب یہ ہوگا. اور میری چھاتیاں اس کے لیے اس کے سیرابی کا ذریعہ رہی ہیں کہ اس کو بھوک اور پیاس میری چھاتیوں سے مٹی تھی، اور میری گود جو ہے وہ اس کی ٹھکانہ رہی ہے. اس کے باپ نے مجھے طلاق دے دی ہے اور وہ اب یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے اس کو لے لے. چھوٹا بچہ ہے، مجھ سے لے لے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کی زیادہ حقدار ہے جب تک کہ تو کسی سے نکاح نہ کرے. اس فرد کے علاوہ کسی اور سے اگر نکاح جب تک نہیں کرے گی تو جب تک کہ تو اس کی حقدار ہے اس بچے کی، یہ آپ نے فرمایا. اچھا صاحب، جو اس میں فقہاء اور جو باتیں کہہ رہے ہیں انشاءاللہ میں ابھی آگے بتاؤں گا. وعن ابی ہریرہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر غلاما بین ابیہ و امہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے بارے میں لڑکے کو اختیار دیا اپنے باپ اور اپنی ماں کے درمیان کہ وہ جس کو چاہے چوز کر لے. تو ہم نے ایک یہ حدیث ہوئی، وہاں تو آپ نے خود متعین کر کے دے دیا ماں کو، اور یہاں کیا ہوا، بچے کو اختیار دیا. اس کو ذہن میں رکھیے گا. آگے چلیں. وعنہ قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان زوجي يريد ان يذهب بابني وقد سقاني ونفعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابوك وهذه امك فخذ بيد ايهما شئت فاخذ بيد امه فانطلقت به. انہیں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا شوہر چاہتا ہے کہ میرے بیٹے کو مجھ سے لے لے، اور جبکہ اس نے مجھے پانی لا کے دیتا ہے. مجھے اس زمانے میں ہر گھر کے اندر ٹونٹیاں تھوڑی لگی ہوئی تھی، سمجھا، وہ تو دور سے لانا پڑتا تھا پانی، مدینے کے باہر سے یا مدینے کے اندر ایک آدھ کنواں تھا. تو مطلب یہ کہ اسی طرح تو پانی لا کے مجھے گھر میں دیتا ہے میرے پینے کے لیے، پکانے کے لیے، جو بھی میں کہاں جا سکتی ہوں. اور نفعانی، اور مجھے اس سے بڑا فائدہ ہے، میرا کام کاج اسی سے متعلق ہے. تو اب یہ جو ہے میرا شوہر جس نے مجھے طلاق دے دی ہے یہ میرے بیٹے کو میرے سے لے لینا چاہتا ہے. مطلب یہ ہے کہ بچہ اب کیا ہو گیا، میرا بڑا ہو گیا، مسئلہ صاف ہو گیا. وہ پہلی حدیث کے اندر کیا ہے، بچہ چھوٹا ہے تو اس کو کہاں سے اختیار دیں گے، وہ تو گود میں ہے. دوسری شکل میں کیا ہے، بچہ بڑا ہو گیا، اس کو اختیار دے دیا گیا. جب تو آپ نے بچے کو آپ نے فرمایا یہ تیرا باپ ہے، یہ تیری ماں ہے، تو جس کا چاہے تو اختیار کر لے. تو اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیا اور ماں اس کو لے کر اپنے ساتھ چلی گئی. سمجھ میں آیا، یہ ہے صورت. آگے چلنے سے پہلے کتنا ٹائم ہے، ابھی ہے 10 منٹ، آگے کی حدیث بھی لے لیں تو سب ساتھ میں پھر انشاءاللہ بتاؤں. الفصل الثالث عن هلال ابن اسامة عن ابي ميمونة سليمان مولى لأهل المدينة قال بينما انا جالس مع ابي هريرة جاءته امرأة فارسية معها ابن لها وقد طلقها زوجها فادعياه فرطنت له تقول يا ابا هريرة زوجي يريد ان يذهب بابني فقال ابو هريرة استهما عليه رطن لها بذلك فجاء زوجها وقال من يحاقني في ابني فقال ابو هريرة اللهم اني لا اقول هذا
إلا أني كنت قاعدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتته امرأة فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة وعند النساء من عذب الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقيهما عليه فقال زوجها من يحاقني في ولدي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيدي أيهما شئت فأخذ بيدي أمه. ہلال ابن اسامہ ابو میمونہ سلیمان سے جو کہ اہل مدینہ کے مولا تھے. مولا کہتے ہیں یہاں وہ غلام آزاد کردہ کہ جس کا وہ ایگریمنٹ ہو جائے کہ بھئی یہ اگر اس کے پراپرٹی کا کون ذمہ دار ہوگا, اگر اس کو کوئی نقصان پہنچے تو کون, اس طرح کا ایک ایگریمنٹ ہوا کرتا تھا, اس کو مولا کہتے تھے. تو اہل مدینہ کا مولا وہ ان سے روایت کرتے ہیں کہ اس دوران کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو ایک عورت آئی جو فارسی تھی. فارسی کا مطلب ہے جہاں فارسی لینگویج بولی جاتی ہے, اسے عربی نہیں تھی. تو اور اس کے ساتھ اس کا ایک بیٹا تھا. اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی تھی. اب دونوں کے دونوں دعویٰ کر رہے تھے اس بچے کو لینے کا. فرطنت لہو تقول, رتنا یرتن ایسے وقت میں بولا جاتا ہے جب آپ یوں کہیں ایک تو ہوتی ہے بات ایسے انداز میں کرنے کی کہ آپ پورے طور پر اس کو سمجھ رہے ہیں, بولنے کا انداز بھی صحیح ہے, لینگویج بھی صحیح ہے, ایک تو وہ بولنا, اور ایک بولنا ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ پورے طور پر سمجھ نہیں پا رہے تو آپ اس کے لیے کیا لفظ بولا کرتے ہیں, بڑبڑانا بھی بول دیتے ہیں, گنگنانا بھی بول دیتے ہیں. سمجھ میں آیا نہیں, اس نے گنگنایا تو ایک ایسا لفظ جو پورے طور پر سمجھ میں نہ آ رہا ہو, اس کے لیے عربی میں بولا جاتا ہے رتنا. تو اس عورت کیوں کہ وہ فارسی زبان اس کی تھی, اب ان کو یہ تو عربی بولنے والے لوگ ہیں تو انہوں نے یہاں لفظ بولا فرطنت. اس عورت نے ابو ہریرہ سے فارسی میں کہا. معلوم ہوا کہ ابو ہریرہ نے فارسی زبان سیکھ لی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ دوسری زبانیں بھی سیکھ لیں, کیونکہ اسلام کے واسطے اس کی ضرورت تھی کہ خطوط آتے ہیں باہر سے, جو لیٹرز آتے ہیں ان کو سمجھنا, ان کا جواب لکھوانا, یہ اسی طرح سے جو ڈیلیگیشن آئیں ان سے ان کے ٹرانسلیشن کرنا وغیرہ وغیرہ, اس طرح کے کاموں کے واسطے. تو ان میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں, انہوں نے بہت جلدی فارسی سیکھی تھی. تو اس عورت نے کہا اے ابو ہریرہ میرا شوہر یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا لے لے. ابو ہریرہ نے فرمایا تم دونوں اس قرعہ ڈال لو. قرعہ ڈالنا کس کو کہتے ہیں؟ ہاں, پرچی ڈالنا کہ بھائی چٹھی ڈالنا جس کو بولتے ہیں. تو قرعہ ڈالو اس کے اوپر, یعنی اس کے معاملے میں. رتنا لہا بذالک, ابو ہریرہ نے فارسی میں اس کو بھی بتایا تو یہ قرعہ ڈالو. فجاء زوجها, اس کا شوہر آیا اور اس نے کہا میرے بیٹے کے معاملے میں مجھ سے کون جھگڑا کرتا ہے, یعنی مطلب جھگڑا کرنے کا مطلب ہے میرا حق کون مجھ سے لینا چاہتا ہے, یہ اس نے آ کر کہا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, بلکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو ایک عورت آئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ میرا شوہر میرے بچے کو, میرے بیٹے کو میرے سے لینا چاہتا ہے, حالانکہ اس نے مجھے فائدہ پہنچایا ہے اور یہ مجھے پانی لا کر دیتا ہے ابو عنبہ یا کہ کنویں سے, یا میٹھا پانی لا کے دیتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں اس پہ قرعہ ڈال لو. تو اس کے شوہر نے یوں کہا تھا کہ کون میرے بیٹے کے معاملے میں مجھ سے جھگڑا کرتا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ٹھیک ہے یہ تیرا باپ ہے, یہ تیری ماں ہے, جس کا چاہے ہاتھ پکڑ لے, اور اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیا تھا. یہ ایک ہی حدیث ہوئی, واقع تفصیل کا اس میں ہے, شروع میں اجماع. اب جہاں تک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ ہے, امام شافعی تو ٹھیک اینڈ مین اس حدیث پہ چلتے ہیں کہ بچہ چھوٹا ہے ماں کو دے دو, بچہ بڑا ہو گیا سمجھ میں آیا تو اس صورت میں اس کو اختیار ہوگا ادھر جا یا ادھر جا. امام شافعی تو ادھر چلے گئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب تک کہ بچہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو ماں کی شفقت اور تربیت کی وہ محتاج ہے تو ماں کے پاس رہے گا, اور جب وہ ماں کی محتاجگی ختم ہو جائے گی بچے کے لیے تو پھر وہ اس کو کیا نام ہے, پھر بھی اگر اس کی ضرورت ہے تو باپ کو دے دیں گے, اور اگر ضرورت نہیں ہے اتنا بڑا ہو گیا تو پھر کہاں جائے گا صاحب. یہ تو امام حنیفہ. کیسے امام حنیفہ کہتے ہیں بڑے عجیب ہیں, ان کا دماغ ہی عجیب طرح کام کرتا ہے. کہتے ہیں کہ دیکھو لڑکی کو تو ماں کی ضرورت ہے کب تک, جب تک کہ اس کی شادی نہ ہو جائے.
شادی کی عمر تک نہ پہنچے تو لڑکی کو تو اس وقت تک ضرورت، لہذا بالغ ہونے کے وقت تک لڑکی ماں کے پاس رہے گی۔ یہ بات دماغ میں رہے، خرچہ باپی کو دینا پڑے گا کیونکہ اولاد اسی کی ہے، وہ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، تو ماں کے پاس رہے گا۔ جہاں تک بیٹے کا مسئلہ ہے، اس کی شادی کی عمر تک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لڑکی کے مسائل دوسرے ہوتے ہیں، لڑکی کے بعد مسائل وہ ہوتے ہیں کہ اس کو ماں ہی حل کرتی ہے، باپ نہیں حل کر سکتا، سمجھا؟ اس لیے لڑکی کو شادی کی عمر تک ضرورت ہے ماں کی، لڑکے کا مسئلہ وہ نہیں ہے، وہ دوسری جنس ہو گئی ہے، اس واسطے وہ 7 سال کی عمر تک جو ہے ماں کے پاس رہے گا، اور 7 سال کے بعد جو ہے وہ باپ کے پاس چلے جائے گا۔ یہ 7 سال کی بات انہوں نے کہاں سے نکالی؟ کہتے کہ دیکھو شریعت نے کہا ہے کہ جب 7 سال کا ہو جائے بچہ تو اس کو نماز کے لیے کہو، معلوم ہوا کہ یہاں سے بچہ نہیں رہا، اب وہ بچپن سے نکل گیا، یہ امام ابو حنیفہ کا ہے، لیکن ابھی بڑا نہیں ہوا، بڑا تو نہیں ہوا، لہذا ہے ابھی بچہ، مگر ایسا بچہ نہیں ہے کہ جس کو ماں کی گود کی ضرورت ہو، تو وہ 7 سال کا ہو جانے کے بعد وہ کہتے ہیں اب باپ کے پاس چلا جائے گا لڑکا۔ اور ہاں اگر وہ مسئلہ ابھی تک ایسا ہے کہ نہیں طے ہوا، 10 سال 15 سال 12 سال کا ہو، تو پھر بے شک اس کو اختیار دے دیں گے، تو جان تیرا کام جان، جدھر جانا چاہے ادھر چلا جا۔ یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، تو وہ تھوڑا سا اپنی وژڈم سے بھی کام لیتے ہیں اور حدیثوں کو بھی جمع کرتے ہیں، یہ ان کا مزاج ہے اس تعلق سے۔ بس اب آگے دوسرا باب چل رہا ہے۔ عید کے ساتھ یہ ہے کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو، اور آپ نے فرمایا تمہاری نمازوں کا ایک حصہ گھروں کے اندر بھی ہونا چاہیے، ورنہ وہ گھر جو ہیں وہ تو بالکل قبرستان بن جائیں گے، اس واسطے آپ نے فرمایا گھروں کے اندر نماز پڑھو۔ ہم الٹا کرتے ہیں، ہم فرض پڑھتے ہیں گھر کے اندر اور نفل کے واسطے جاتے ہیں مسجد کے اندر۔ نبی نے تو یوں کہا تھا کہ نفلوں کو گھر میں پڑھو اور فرض پڑھو مسجد میں جا کے، تو اب جھگڑا اس پہ نہیں کہ فرض نماز کا انتظام مسجد نے کیوں نہیں کیا، کیونکہ اب نفل نماز کا انتظام مسجد نے کیوں نہیں کیا، یہ تو عجیب تماشا ہے۔ خیر وہ تو الگ چیز ہے، اگر کوئی تقریر کہیں ہے تو تقریر تو چاہے اس رات میں ہو چاہے کسی اور رات میں ہو، تو تقریر سننے کے واسطے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اور علم حاصل کرنے کے لیے وہ تو اس نیت سے جانا ہے۔ تو مسجد جو ہے ظاہر ہے کہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں دین کے عنوان سے مسلمانوں کو اکٹھا کیا جائے، مسجد اس کے لیے موضوع بھی ہے، تو بے شک وعظ نصیحت کا مقام تو وہ ہے، وہاں ہونا ہی چاہیے، وہاں درس ہونے چاہیے، وہاں وعظ نصیحت ہونی چاہیے، اس کے لیے مسلمانوں کو مسجد میں آنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کام مسجد کے اندر کیا کرتے تھے۔ جہاں تک نوافل کا تعلق ہے، نفل نمازوں کا، وہ اپنے گھروں میں پڑھی جانی چاہیے، وہ اس کا تعلق مسجد ہے۔ نبی ورنہ تو پھر تہجد تو اعلیٰ ترین نفل ہے، تہجد کے مقابلے میں تو کوئی نفل ہے ہی نہیں، تو ہر دن صبح کو مسجد میں آیا کریں تہجد پڑھنے کے واسطے اگر اتنے شوق ہے، مگر نہیں تو اس واسطے یہ رات ہو یا کوئی اور رات ہو، ان راتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنی توفیق دیں اور جتنا شوق ہو بے شک جاگنا چاہیے، تلاوت قرآن کرنی چاہیے، نفل نماز پڑھنی چاہیے، جو بھی کچھ ہو، لیکن وہ کام گھروں کے اندر کیے جائے سوائے اس کام کے لیے کہ جو اجتماعی کرنے کا ہے اور اس کے لیے مسجد میں کوئی انتظام کیا گیا جیسے وعظ اور نصیحت کا۔ یہ شریعت میں شب برات کی اہمیت ہے کہ عبادت بعض لوگوں سے مخصوص کچھ عبادت نہیں، وہ نہیں ہے، وہ تو نہیں ہے کہ مخصوص کوئی عبادت ہو کہ اتنی پڑھو، وہ تو کہیں حدیث میں نہیں ملتا۔ اس حدیث کا جو روایت کیا گیا جن کتابوں میں دیکھیں گے آپ وہ اسی طرح لکھا ہو گیا، وہ روایت کیا گیا، کہاں کی روایت کیا گیا بھائی؟ سمجھ میں آیا؟ روایت رضی الدین صاحب نے کیا، روایت جو ہے وہ سکندر سعید صاحب نے کیا، کس نے کیا کچھ پتہ ہی نہیں، ایسی روایتوں کو کیا کریں گے؟ روایت کیا گیا اسی میں کہہ رہا ہوں، ایسا کہیں نہیں ہے، نہیں یہ مطلب نہیں ہے اہتمام کا کہ آپ نے کی حدیث کا حاصل کیا ہے کہ اس سے ایک حدیث سے اس رات کی فضیلت تو معلوم ہوتی ہے، لیکن کوئی خاص قسم کی نماز پڑھنا، اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ صاحب 50 رکعت نماز پڑھ لو گے تو سارے سال بھر کی نمازیں جو ہیں اس کا کفارہ ہو جاتا ہے، تو لوگوں نے سوچا واہ 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 واہ، ان مولویوں نے تباہ کر کے ڈال دیا، نماز پڑھو 50 رکعتیں ایک رات جا کے پڑھ لیں گے کیا پریشانی، سال بھر کی چھٹی ہو جاتی ہے، سمجھا؟ تو اصل بات چیزیں حدیث میں ہیں بھی، اس کا مطلب بھی لوگوں نے غلط کیا، مثلا قل واللہ کو کہا گیا ثلث قرآن، یہ تہائی قرآن ہے، انہوں نے کہا اچھا
تو اب انہوں نے تو حساب سب کو پتا ہے. سمجھنا ایک چیز کو جب 1/3 ہو تو اس کو 3 مرتبہ کر لو تو کیا ہو جاتا ہے؟ پورا ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھو پورا قرآن ہو گیا. چلو بھائی چھٹی ہو گئی. تو آپ کے فرمانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کسی چیز کی فضیلت کے معنی. آخر جس قرآن کی وہ ایک صورت ہے اور اس کے اندر یہ فضیلت ہے تو پورے قرآن میں کتنی فضیلت نہ ہوگی؟ یہ نہیں سوچا یہ کہ قل اللہ کو 3 مرتبہ پڑھو قرآن کا ثواب ملا چلو بھاگ جاؤ. اسی طرح سے یہ ہے کسی بزرگ نے اگر کچھ فضیلتیں بتلائی ہوں گی کسی نماز کسی عبادت کے اندر تو اس کے معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ بس وہ سارے عمل سے چھٹی وہ کام کر لو. میں نے اس کی مثال کتنی دفعہ دی کہ آپ میڈیسن کی کوئی بک پڑھیں یا کسی ڈاکٹر سے پوچھیں یا ایڈ آتی ہے ٹی وی پر کہ صاحب یہ وٹامن کی جو ہے ٹیبلٹ اور یہ کیپسول جو ہے یہ تو 4 روٹی کی جو ہے طاقت پہنچاتا. کیا ہم یہ کرتے ہیں کہ بھئی کھانا چھوڑو ٹیبلٹ ایک منہ میں رکھی بھاگ لیا؟ کرتے ہیں کیا؟ جب 4 روٹی اور ایک پورے کھانے کی طاقت اس کے اندر موجود ہے, یہ 1 گلاس دودھ کی طاقت اس میں موجود ہے, دودھ پینا چھوڑ دیے, جوس پینا چھوڑ دیے, کھانا کھانا چھوڑ دیے, ٹیبلٹ کھا لیا چیزیں, کوئی نہیں کرتا. سمجھ میں آیا؟ تو یہی صورت یہاں بھی ہے کہ یہ فضائل ہیں اعمال کے, اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ جو فرائض ہیں اور واجبات ہیں ان کو چھوڑ کر یہ کام کر لیا جائے. وہ اپنی جگہ پر ہے, وہ تو وہ غذا ہے, اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ وٹامن کا درجہ رکھتی ہیں. اصل تو ہیں طاقت اور قوت کے, اور اس کے ایک معنی ہیں قدیم پرانے ہونے کے. اسی واسطے بیت اللہ کو البیت العتیق بھی کہتے ہیں. عتیق عتق سے دونوں معنی اس میں موجود ہیں. زبردست بھی ہے گھر اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے, اور سب سے پرانا گھر بھی ہے اس لیے اس کو البیت العتیق کہتے ہیں. غلام کو جب آزاد کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کو ایک طاقت پہنچ گئی. غلام تھا, کمزور تھا, آزاد ہو گیا, طاقت مل گئی اس کو. سمجھ میں آیا؟ اس لیے اس کو عتق کہا جاتا ہے, غلام کا آزاد کرنا. یہ ہے اعتاق, اس سے بنا. اسی واسطے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی العتیق کہا گیا, اس لیے کہ وہ دفع کرنے والی ایک طاقت تھی اسلام کے لیے, یعنی مقابلے میں کفر کے, شرک کے. چونکہ انہوں نے اسلام کی اور نبوت کی, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی, اور ایسے وقت میں تصدیق کی کہ دوسروں کے لیے بڑا مشکل ہو رہا تھا تصدیق کرنا. اس لیے وہ صدیق بھی بنے, اور چونکہ وہ طاقت کا ذریعہ بنے ہیں اسلام کے لیے, اس واسطے ان کو عتیق بھی کہا گیا. تو یہ عتق کے معنی ہیں. تو غلام یہاں ہے غلام کے آزاد کرنا. الفصل الاول عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اعتق رقبة مسلمة اعتق اللہ بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے ایک مسلمان گردن آزاد کی, یا مراد رقبہ سے پورا فرد ہے. گردن کسی کی دبوچ لیجئے, اس کا مطلب یہ پورا آدمی کنٹرول میں آ گیا. تو رقبہ کے اصل معنی تو ہیں گردن کے, مگر مراد یہ کسی غلام کو آزاد کرنا. آپ بھی شاید پتہ نہیں آپ کہ دوسرے علاقوں میں یہ بولتے ہیں, یہ لفظ نہیں. جانور جو ذبح کے لیے لیا جایا جاتا ہے اس کے لیے لفظ بولتے ہیں راس. اصل میں وہ راس ہے سر کے معنی میں. تو 2 راس ہیں, 3 راس ہیں, 4 راس ہیں, وہ بولتے ہیں. ہاں تو سر کے معنی. اب سر بولے تو پورا پتہ نہیں, اس سے مراد لے لیتے ہیں. تو یہ رقبہ کی صورت ہے,
مراد یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک مسلمان غلام آزاد کیا، اللہ تعالی اس کے ہر عضو کے بدلے میں اس کے عضو کو جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ اور ہر جگہ کے محاورے الگ الگ ہوتے ہیں، سمجھ میں کوئی ضروری نہیں کہ ٹھیک اگر آپ اس کو اپنی زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو پھر وہ بعض دفعہ وہ بات سیدھی کی الٹی ہو جاتی ہے۔ ہر جگہ کے محاورے بالکل الگ ہیں۔ عربی محاورے کے لحاظ سے کسی کے پورے بدن کو بتلانے کے لیے مثلا کہتے ہیں بھائی سر سے لے کے، مثلا آپ کہتے ہیں اردو میں سر سے پیر تک، عربی میں ایک اور بھی لفظ آتا ہے، اس کو اردو میں نہیں لائیں گے، وہ ہے فرج۔ فرج کہتے ہیں شرمگاہ کو، سمجھ میں؟ تو اس کا مطلب کیا، اس کا حاصل یہ ہوا ان لفظوں کا، یہاں تک کہ اس کی شرمگاہ کو بھی اس کی شرمگاہ کے بدلے میں آزاد کر دیں گے۔ تو یہ اردو میں یہ محاورہ استعمال نہیں ہوگا، سمجھ میں؟ عربی کا محاورہ ہے۔ مطلب کیا ہے کہ پورا بدن اس کا آزاد ہو جائے گا جہنم سے، اس لیے کہ اس نے پورے ایک غلام کو آزاد کیا۔ مقصد یہ ہے۔ وعن ابی ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل قال ایمان بالله وجهاد في سبيله قال قلت فاي الرقاب افضل قال اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها قلت فإن لم افعل قال تعين صانعا او تصنع لأخرقه قلت فإن لم أفعل قال تدعو الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك۔ اچھا صاحب، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ بہترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان باللہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ ایمان تو بنیادی چیز ہے، تو ایک تو ہے ابتدا اور ایک ہے انتہا، سمجھ میں آیا؟ جہاد تو انتہا ہے، کیونکہ جہاد کا درجہ کب آئے گا؟ ظاہر ہے کہ پہلے تو پکے مسلمان خود بن جاؤ، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج وغیرہ وغیرہ، فرائض جو اپنے اوپر آ رہے ہیں ان کو آدمی ادا کرنے کے بعد پھر اسلام کی مدافعت کے واسطے اور شر کو دور کرنے کے لیے میدان جہاد میں جا سکے گا۔ تو پہلے خود مسلمان ہونا چاہیے۔ اسی واسطے میں کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا کہ ہم لوگ جہاد کی بڑی تقریر کرتے ہیں، اور خود اسلام ہم پہ نافذ ہو رہا نہیں ہو رہا، ہم پہ اس کا اثر پڑا کہ نہیں پڑا اسے کوئی نہیں دیکھتا۔ جہاد کی تقریر نہ خوب، تو نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، مسجدیں آباد کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، اور اسلامی نظام خود ہمارے گھروں کے اندر ہے کہ نہیں، مگر پوری دنیا میں نظام کی بات ہم ضرور کر رہے ہیں۔ یہ تو عجیب بات ہے۔ اسی واسطے میں نے شاید ایک خطبہ میں نے گزشتہ سال میں نے دیا تھا بیت المقدس سے میں واپس آ کے، اور میں نے کہا تھا کہ بھئی ہم کو بہت ہی افسوس ہوا، ایک سفر میں تو آپ بھی تھے اس میں، میں نے کہا کہ ایک بہت افسوس اس کا ہوا کہ بیت المقدس کے لیے ایک زبردست لڑائی چل رہی ہے، سبھی جانتے ہیں، لیکن بیت المقدس کے چاروں طرف جو مسلمانوں کی آبادی ہے، ان کی دکانیں ہیں، ان میں سے مشکل سے 2 یا 3% نماز پڑھنے آتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں بات ہی، جو اس مسجد کے اندر مغرب کی نماز میں مشکل سے ایک صف پوری بھی نہیں تھی۔ وہ سب لوگ جن کی دکانیں وہاں ہیں، اگر وہ نماز پڑھنے آئیں تو آدھی سے زیادہ تو مسجد لازمی پڑ جائے گی۔ سوال یہ کہ جب تم نماز نہیں پڑھتے، اس مسجد کا جو پہلا حق ہے اس کو ادا نہیں کرتے، تم اس مسجد کے نام پر جہاد کرو گے تو اللہ کی مدد کرنے کہاں سے آئے گا؟ قرآن شریف میں جو بات فرمائی گئی ہے وہ یہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ آپ پوری معنی بھی کہ نبی سمجھ آیا تو وجاہدوا تو سمجھ آ گیا نا، جہاد، اس کے بعد فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ وَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔
जिहाद का मुतालबा है तो नमाज कायम करो, ज़कात दो और अल्लाह को मजबूती से पकड़ लो। क्या मतलब? दीन को, अल्लाह के दीन को। वातसिमू बिल्लाह हुवा मौलाकुम, वो तुम्हारा आका है। और विलायत से है, इसका मतलब यह है कि वो आका के जो हमदर्दी रखता है, जरूरत पड़ने पर मदद करता है, वो है मौला के माना। इसलिए फरमाया फनेमान मौला वनेमान नसीर, बेहतरीन आका और बेहतरीन मदद करने वाला। तो उस मददगार की मदद हमको कब हासिल होगी? कि जिहाद जब हम करें तो उसके साथ, उससे पहले हम नमाजी भी हों, ज़कात देने वाले भी हों और दीन पर मजबूती के साथ जमने वाले हों, तो अल्लाह मदद फरमाएंगे। बिल्कुल साफ कुरान शरीफ के अंदर मौजूद है बात। लेकिन अब उसको छोड़ करके हम जिहाद के नारे लगाते रहें और हम समझें कि अल्लाह में पर फर्ज है कि हमारी मदद करे, ये तो अजीब बात है। तो असल यह है कि जिहाद जो, इसीलिए ज़ुर्वतुस सनामी ही अल जिहाद, जो मैंने कहा आखिर में है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में है कि इस्लाम की जो इन्होंने बिल्कुल टॉप की एक चीज है वो है जिहाद। ज़ुर्वतुस सनामी, ज़ुर्वत सनामी कहते हैं जो पहाड़ की बिल्कुल ऊपर का हिस्सा होता है, चोटी जिसको बोलते हैं, वो है ज़ुर्वतुस सनाम। उसको आपने जिहाद फरमाया। कौन आदमी बगैर उस चोटी पर खट से पहुंच जाएगा, बगैर नीचे से चले? तो उसको वो सारे काम करके ऊपर जाना है। तो इसलिए ईमान तो इब्तदा है और जिहाद जो है वो एक अमल की इंतहा है। आपने इसलिए फरमाया अफजल, जो बेहतरीन अमल ये। उसके बाद अबू ज़र ग़िफ़ारी कहते हैं कि मैंने अर्ज किया, पूछा कौन सा गुलाम जो है अफजल है, यानी मतलब आजाद करना। आपने फरमाया जो कीमत के लिहाज से ज्यादा हो, ये नहीं कि, और उसके बाद है वह अनफसुहा इंद अहलिहा, मालिकों के नजदीक वो बहुत अच्छा हो। ये नहीं कि साहब लंगड़ा है, लूला है, इसको तो खिलाते रहो मियां बिठा के, ये किस काम का, चलो भाई आजाद कर दो। आजाद तो हो गया, उसका सवाब तो मिलेगा, मगर ये आजाद करना इसलिए नहीं कि अल्लाह को राजी करना, बल्कि आजाद करना इसलिए कि हमारे सर से बोझ टल जाए। और अगर ऐसा गुलाम हो कि मार्केट में ले जाकर बेचो तो अच्छी कीमत मिले और तुम्हारा काम भी खूब करता है अपनी अकल से, अपने शऊर से, अपने हाथ और पांव से, फिर इसको अल्लाह को राजी करने के लिए जब आजाद किया जा रहा है, जाहिर है कि ये आजादी बड़ी आजादी है। ये देखिए कि साहब गुलाम बनाने की कहीं फजीलत नहीं, मैं याद होगा कितनी मरतबा कह चुका हूं, गुलाम को आजाद करने की फजीलत है, और जितना गुलाम अच्छा होगा उतना ही उसके आजाद करना जो है अफजल होगा। गुलाम की आजादी की तरकीबें इस्लाम ने कितनी बता रखी है, तरगीब कितनी है। मैंने कहा अगर मैं ये ना कर सकूं, मतलब यह है कि हर एक आदमी के पास गुलाम कहां होता है कि आजाद करेगा, मैं ये नहीं कर सकता, फिर मेरे लिए अफजल काम क्या है? आपने फरमाया तुईनु सानिअन औ तस्ना लिअखरका। वाकई पैगंबर भी पैगंबरी थे। आपने फरमाया किसी मेहनत करने वाले की मदद कर देना। अब मदद किसी भी तरह हो सकती है, मतलब यह कि एक तो है मेहनत करने वाले का, सानिअ का मतलब यह है कोई भी चीज बनाकर तैयार करने वाला हो, कोई सनत से है ना, सनत और रिफत, प्रोडक्शन। अब उसमें सलाहियत तो है मगर उसको कोई हेल्प चाहिए, कैसी भी हेल्प हो, उसकी वो हेल्प कर देना ताकि उसकी मेहनत का जो है फल उसको मिलने लग जाए। आप अगर वो अमलन कोई उसके साथ मदद कर सकते हो, हाथ बटा सकते हो, वो कर लीजिए। उसको थोड़ा बहुत पैसा चाहिए वो दे दीजिए, तो वो अपनी सनत से अपनी जिंदगी बना लेगा। तो ये भी तो एक जैसे गुलाम को आजाद करने का मतलब क्या हुआ, उसको अपने पैरों पर खड़ा करना। ऐसे ही एक मेहनत कश को जिसके पास फन तो आता है मगर बेचारा वो कुछ कर नहीं पा रहा है, उसको कोई मदद ऐसी दे देना कि वो अपने पैरों खड़ा हो जाए। जाहिर है कि वही तो मकसद है। तो इस्लाम ये चाहता है कि कम्युनिटी के अफराद एक दूसरे पर बोझ न बने बल्कि अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। यह इस्लाम का मंशा। और कहने को तो बहुत छोटी बात है, लेकिन हकीकत यह है कि माशियात यानी इकोनॉमिक्स का फलसफा जो है उसमें यह बहुत अहम बात है कि कम्युनिटी के अफराद जो हैं वो सेल्फ सफिशिएंट हों, एक दूसरे पर बोझ न बने। अगर एक दूसरे पर बोझ बनेंगे तो वो पूरी कौम, पूरा मुल्क जो है वो गरीब होता चला जाएगा।
سمجھ میں آیا؟ تو اس بات سے ہر ایک کو اپنے پیروں کھڑا ہونا چاہیے. اس کی جدوجہد کی یورپ تو کامیاب ہو گیا, امریکہ کامیاب ہو گیا, ہم بہت پیچھے چلے گئے جس کے نبی کی یہ تعلیمات تھیں. اور او تصنع لی اخرقہ. اچھا صاحب آپ نے فرمایا یہ بات کہ ایک شخص ہے وہ بیچارہ معذور ہے. معذور ہونا دو وجہ سے ہے, ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے, یا اس کو کوئی فن نہیں آتا, یا پھر یہ کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. یہ ہے اخرق. اخرق کا مطلب کیا ہوا؟ خرق یخرق کے معنی آتے ہیں پھٹنے کے, جیسے مثلا کپڑا پھٹ جائے, کاغذ پھٹ جائے, یہ ہے خرق. ایک آدمی جب معذور ہے تو جس طرح سے کپڑا پھٹا ہوا جو ہے وہ ناقص ہوتا ہے, وہ آدمی جو معذور ہے وہ بھی ناقص ہے, اس کو اخرق کہا گیا. تو ایک معذور آدمی جو ہے اس کے واسطے تم کوئی چیز بنا کے اس کو دے دو, اس کے بنانے میں مدد کر دو تاکہ وہ بیچارہ اپنا پیٹ پال لے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکے. قل تو میں نے کہا کہ اگر میں یہ بھی نہ کر سکوں تو آپ نے فرمایا کہ تو لوگوں کو برائی سے بچانے کی دعوت دے. فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ, اس لیے کہ یہ بھی ایک صدقہ ہے جو تو اس کے ذریعے سے اپنے نفس کو جو ہے تو پر صدقہ کرے گا, یعنی مطلب اپنے نفس کو بھی برائی سے بچا سکے گا. تو برائیوں سے بچانے کی کوشش کرنا, اس کو آپ نے صدقہ فرمایا. معاشرہ آپ یہ کام کریں گے تو اس کے دو فائدے ہوں گے. یہ جو تبلیغ کرنا کہہ لیجئے, یا تربیت دینا کہہ لیجئے, یا نصیحت کرنا کہہ لیجئے, جو بھی لفظ آپ بولے, سوال لفظوں کا نہیں, لیکن اچھائیوں کی دعوت دینا اور برائیوں سے روکنا. یہاں اچھائیوں کے لفظ نہیں لائے ہیں, یہاں لائیں برائیوں سے روکنا. آپ نقطہ سمجھتے ہیں اس کا؟ نقطہ یہ ہے کہ ایک مثال پہلے میں دے دوں. ایک پانی ہے, پانی آ رہا ہے مثلا کہیں سے, صاف ستھرا پانی ہے, لیکن اگر اس میں گندگیاں پڑتی رہیں گی تو یہ پانی جو اس وقت تک صاف ہے یہ کب تک صاف رہ سکے گا؟ آخر ایک وقت آئے گا گندا ہو جائے گا. اگر پانی کو صاف رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی صورت کیا ہے؟ گندگی ڈالنے کو روک دیجئے. جب گندگی ڈلنی رک جائے گی تو پانی جو ہے وہ خود بخود صاف ہو جائے گا. انسان کو اگر برائیوں سے بچا لیا جائے تو قدرتی طور پر اس کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے. انسان سکون کے واسطے نہیں, حرکت کے لیے پیدا ہوا ہے, اس کو کوئی نہ کوئی کام کرنا ہے. جب برائی کو وہ اس سے رک جائے گا تو پھر وہ اچھائی لازمی طور پر کرے گا. عجیب بات ہے کہ بعض لوگ جو ہیں بعض نصیحت کرنے والے اور خاص طور پر مولویوں کے پیچھے تو ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں, غیر نہیں مسلمان ہی پڑے رہتے ہیں.